پیارے بھائیوں، موضوع تو آپ نے سن لیا، اور ابھی جو میں نے آیا مبارک آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے نبی، جب میرے بندے تجھ سے سوال کرے کہ تیرا اللہ کہاں ہے، کیا ہے، تو ان سے کہہ دو کہ میں اللہ تمہارے قریب ہوں۔ ایک آیات مبارکہ میں آتا ہے کہ کتنا قریب، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری رگ حیات کے بھی قریب ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ تجھ سے پوچھیں کہ کہاں ہے، تو انہیں کہو کہ میں تمہارے قریب ہوں۔ جب تم مجھ سے دعائیں مانگتے ہو تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ سننا اور قبول کرنا، مگر تمہیں چاہیے کہ میرے حکموں پر چلو۔ اب حکم، اس کے 3 حصے ہیں اس آیت کے۔ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلایا جا رہا ہے کہ میں اللہ جو ساری قوتوں کا، طاقتوں کا مالک ہوں، میں ہی پیدا کرنے والا ہوں، میں ہی مارنے والا ہوں، میں ہی رازق ہوں، میں ہی بیمار کرنے والا، شفا دینے والا۔ تو میرے علاوہ کوئی اس کائنات میں، نہ کوئی جن، نہ کوئی انسان، نہ کوئی فرشتہ۔ تو کہہ دے کہ میں ان کے قریب ہوں، جب تم دعائیں مانگتے ہو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اب ایک آدمی کہتا ہے جی سلفی صاحب 40 سال ہو گئے ہیں دعائیں مانگتے مانگتے، ہلتا ہی نہیں، سوئی اپنی جگہ پر اڑی ہوئی ہے۔ تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ غلط تو نہیں فرما سکتے۔ ایک تو وہ کہتے ہیں میں تمہارے قریب ہوں، جب تم مجھے پکارتے ہو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ ایک ہے سننا، ایک ہے قبول کرنا، مگر تمہیں چاہیے کہ میرے حکموں پر چلو۔ اب اس پر کوئی غور نہیں کرتا۔ اب دعا کی قبولیت کے لیے سب سے پہلے عقیدہ توحید، کہ اللہ تو ہی میرا مشکل کشا ہے، تو ہی میرا حاجت روا ہے، تو ہی میرا بگڑی بنانے والا، تو ہی میرا داتا، تو ہی غوث، تو ہی اولاد دینے والا، تو ہی نہ دینے والا۔ یہ اللہ ہی ہے، اللہ تو ہی میرا رزق دینے والا ہے، تو مجھے عزت دینے والا ہے، تو ہی ذلیل کرنے والا ہے۔ یہ توحید کا ایک ہے۔ اب توحید کو ہم نے یہی ماننا ہی سمجھ لیا۔ اب دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک نوالا حرام کا پیٹ کے اندر ہو تو 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اب یہ میرے جو جن کو میں مخاطب کر رہا ہوں وہ توحید کے دعوے دار ہیں مجھ سمیت، کہ ہم بڑے موحد ہیں۔ اللہ کی بات نہیں غلط، نہ نبی کی بات غلط، جو کہا وہ میں کر رہا ہوں، اس کے باوجود وہ نہیں رزلٹ مل رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ دوائی تو لے رہا ہوں، انسولین اللہ نہ کرے لے رہا ہوں، لیکن شوگر بڑھتی جا رہی ہے، یا انسولین جیلی ہے یا مجھ سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے۔ اللہ کی بات تو حق ہے، نبی کی بات تو حق ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اللہ فرمائے جب تم دعائیں مانگتے ہو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ میں دعائیں بھی مانگتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، ان جگہوں پر اس وقت جس وقت کی نشاندہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس وقت دعا مانگو قبول اللہ کرتا ہے، اس وقت مانگو اللہ قبول کرتا ہے، اس گھڑی میں مانگو اللہ قبول کرتا ہے، نماز، اذان اور اقامت کے درمیان دعا مانگو قبول، سلام پھیرنے کے بعد اس گھڑی میں دعا مانگو، مختلف بتائی ہیں۔ اس کے باوجود دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اس کی وجہ دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو حق سننے کی، کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی۔ المیہ یہ ہے کہ نشاندہی تو ساری ہوگی، اب دعا میں مانگ رہا ہوں، تہجد بھی پڑھ رہا ہوں، قرآن بھی پڑھ رہا ہوں، دعائیں بھی مانگ رہا ہوں، رو بھی رہا ہوں، آنسو بھی نکل رہے ہیں، ہچکیاں بھی بن رہی ہیں، میرا معاملہ کیوں نہیں صحیح ہو رہا؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نوالا حرام کا کھانے سے 40 دن کی عبادت قبول نہیں۔ وہ دعا تو عبادت کا مغز ہے،
مغز ہے نا، اس کی وجہ سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں کہ جب ایک بندہ جب کسی کی غیبت کرتا ہے، قرآن کہتا ہے، قرآن گویا کہ اس نے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھایا۔ ایک انسان، ایک مردار اور ایک بھائی، یعنی کہ 3 قسم کا ہائی کوالٹی کا حرام کھا کے میں اس کے بعد دعائیں مانگوں، غیبت کروں اور پھر دعائیں مانگوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، ایک عورت کو دیکھا، جانتے تھے کہ وہ کسی دوسری کی غیبت کر رہی ہے، رمضان کا غالباً مہینہ ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو فرمایا کہ اے اللہ کی بندی، کیوں مردے بھائی کا گوشت کھا رہی ہے، کیوں غیبت کر رہی ہے؟ کہتی عمر اللہ کی قسم میں نے گوشت نہیں کھایا، میرا تو روزہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دعا پڑھی، یہ آیت پڑھی کہ گویا جس نے غیبت کی گویا کہ اس نے مردے بھائی کا گوشت کھایا۔ پھر اس کو غصے سے کہا، اس سے کہہ کروائی تو اس کے اندر سے لوتھڑے نکلے تھے، خون کے، گوشت کے۔ اب یہ کہاوتیں نہیں ہیں، اس کا حقیقت کے ساتھ تعلق ہے۔ جب میں جھوٹ بولتا ہوں، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ میں نے تو جھوٹ کو ایک مذاق سمجھا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو ہنسی مذاق میں جھوٹ کو ترک کر دے اور فساد کی خاطر، جھگڑے کی خاطر اپنا حق چھوڑ دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیچ جنت کے ایک مقام دلاؤں گا۔ آج ہم 10 روپے کی خاطر قسمیں اٹھا لیتے ہیں، چھوٹے سے کام کے لیے اللہ کو حاضر ناظر کر لیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ ساری چیزیں، نمازی بھی ہوں، جھوٹ بھی بول رہا ہوں۔ ان صلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، یہ بھی اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ بے حیائی کیا ہے؟ ایک میری اپنی بنائی ہوئی بے حیائی ہے کہ دوسرا کسی کو دیکھے تو بے حیا ہے، دیکھو اپنی آنکھوں کا خیال نہیں کرتا۔ میں گھر میں بیٹھا بیوی، بیٹی، نانی، دادی جو بھی ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر میں فلم گانا دیکھ رہا ہوں، میری بیٹی بھی اس کو دیکھ رہی ہے، میری بیوی بھی دیکھ رہی ہے۔ یہ حیا ہے یا بے حیائی ہے؟ یہ پسند نہ کروں کہ میرے دروازے کے سامنے میرا کوئی رشتہ دار بھی بیل دے کر کھڑا رہے، اس کو بولو ذرا سائڈ پہ ہو جائے یار، ممکن ہے کہ میری کوئی بیٹی بہن نے دروازہ کھولنا ہو، تو کہاں میں خود ساتھ بیٹھ کر اس کمرے میں جس کا نام میں نے ٹی وی لاج بنایا ہوا ہے، وہاں بیٹھ کر میں اپنی بیٹی، پوتی سے لے کر نانی تک بیٹھا ہوا ہوں، سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک گندا بندہ گانا گا رہا ہے یا وہ ڈرامہ کر رہا ہے، ایک گندی عورت کل اس کی بیوی بنی ہوئی، آج بہن بنی ہوئی ہے، گندے پلیت ترین لوگ جن کو میں جا کر سب نمازیں روزہ کرنے کے بعد جا کر میں اس کے آگے بیٹھ جاتا ہوں، پھر اس کے بعد تسبیح میرے ہاتھ میں کچھ اذکار رہتے ہیں میرے، یا مولوی صاحب نے کوئی وظیفہ دیا ہوا رزق کے لیے یا بیماری کے لیے، وہ پڑھتا جا رہا ہوں، ساتھ ساتھ فلم گانا دیکھتا جا رہا ہوں یا کچھ دیکھتا جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی بات نہ ہوئی، مذاق ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول جائیں، اللہ نے وہی روک دی۔ اللہ ڈرتا کسی سے؟ اللہ تو خیر خواہ ہے، وہ تو 70 گنا سے زیادہ، ماں سے 70 گنا سے زیادہ چاہتا ہے۔ ماں سے 1-2 بار مانگو تو وہ منہ سے نکال کے دے دیتی ہے، تو میرے رب کے پاس تو خزانے خزانے ہیں، وہ تو ساری کائنات کے جن و انس کو جتنے ظاہری اور باطنی خزانے ہیں وہ عطا کر دے، اس کے خزانوں میں تو اتنا فرق نہ پڑے کہ سوئی بھگو کر سمندر سے نکالو تو اس کے نکے سے ساتھ جو پانی لگتا ہے۔ اتنا بڑا رب وہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم دعائیں مانگتے ہو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، اور اتنا قریب کہ اتنے تم بھی اپنے قریب نہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ پھر جو تمہارے منہ سے نکلے وہ لکھا جا رہا ہے، اس تک پہنچتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ کہتا ہے میں سنتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، اور تم مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں۔ ایک بیماری آ گئی، ایک تکلیف آ گئی، یہ نہیں کہ پہلے میں اللہ کے حکم وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہی ہے نا، یہی نسخہ ہے نا کہ اے ایمان والو جب تمہیں مجھ سے مدد چاہے تو کیا کرو؟ نسخہ اللہ کا کیا ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے؟ جب بھی کوئی مسئلہ ہو، کوئی بیماری کا، کوئی مصیبت کا، سب سے پہلے کیا کرو؟ 2 نفل پڑھو، گھر میں پڑھو، اولادوں کو بولو، نفل پڑھ کے واللہ بیٹھ جاؤ، اپنی جو زبان ہے اس میں مانگنا شروع کر دو۔ میرا رب الفاظوں کو نہیں دیکھتا، وہ کیفیت کو دیکھتا ہے۔ جب اس سے مانگو، اس نے وعدہ پورا کرنا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے ایمان والو مجھ سے مدد مانگو۔ ذلیل ہو عزت چاہتے ہو، بیمار ہو شفا چاہتے ہو، بے اولاد ہو اولاد چاہتے ہو، بیٹیوں کا مسئلہ ہے، جادو ہے، بیماری ہے، بے روزگاری ہے، جو بھی ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ میں بھاگا جا رہا ہوں، میں ایک مرتبہ سفر سے آ رہا ادھر خبر سے ریاض، تو ایک پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور تھا، وہ گاڑی ذرا تیز چلا رہا تھا، اس کو نا 2 وہ جو فلیش ہیں وہ پڑ گئے۔ واللہ میں تو حیران رہ گیا اس کی عقل کو۔ اس نے فون نکالا، پاکستان اپنے پیر کو فون کرتا ہے، بابا جی یہ 2 چلان ہو گئے، کچھ کریو۔ میں نے جی کریں۔ خواتین اوپر چلی جائیں، خواتین اوپر چلی جائیں، دروازہ کھلا ہے۔ خواتین سے گزارش ہے کہ اوپر چلی جائیں، دروازہ کھلا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ میں بڑا حیران، میں نے بولا یار کتنا عرصہ ہو گیا تھا؟ کہتے 4 ساڑھے 400 لوگ ہیں۔ میں نے بولا یہ تے بھابیاں تے پیراں دا کچھ نہیں چلتا۔ میں کہ ان کا جو مرضی کر لے، چلان تین پڑھنا پیسے۔ یعنی کہ یہ عقیدہ ہے ہمارا، اور اللہ کو ہم نعوذ باللہ اتنا دور اور اس مرے ہوئے کو اتنا قریب کہ جب تک اس مرے ہوئے کو میں نہیں کہوں گا وہ زندہ رب جو میری رگ حیات کے قریب، جو کالا پہاڑ، کالی رات، کالی چونٹی، اس کے قدموں کی آہٹ بھی سنے میرا رب، وہ میری نہیں سنتا۔ اتنی توہین رب کی! کیا قرآن حق نہیں؟ کیا نبی کی بات حق نہیں؟ اور پھر جب یہ مسائل ہوتے ہیں تو پھر تمہیں پیشہ ور، جیسے بھائی نے پہلے فرمایا کہ ٹی ویوں پر استخارے نکلوا لو، ہیں جی، تمنا کیسی کیوں نہ ہو پوری ہوگی، محبوب آپ کے قدموں میں، شرطیہ علاج، ایسے نقشے، ایسے ناگسے، یہ ایسی چیزیں، یہ کون؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارے نزدیک یہ سب بکواس ہے، یہ سب فضول ہے۔ میرا رب، میرا ڈائریکٹ رب کے ساتھ تعلق ہے، ڈائریکٹ۔ وہ تعلق کب ہوگا؟ جب نماز پڑھوں گا۔ نماز کے بغیر رب سے تعلق، رب قریب تو ہے، ساتھ نہیں ہے۔ جب نماز پڑھتے ہو پھر رب ساتھ ہوتا ہے، قریب اور ساتھ میں فرق ہے۔ پھر اس کی مدد کا جو طریقہ ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نہ چلہ نہ پیر نہ فقیر، کچھ نہیں۔ نماز 2 نفل پڑھو، پھر اللہ خود اسباب پیدا کرے گا، خود تمہارے دلوں میں، تمہارے گھروں میں پہنچ جائے گی خیر، کیونکہ وہ بڑا غیرت والا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اس سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے اپنی پاک کلام میں، اپنے پیارے نبی کے ذریعہ سے، اور پھر میں بھاگا جا رہا ہوں پیر صاحب کے پاس، پھر سب کچھ کرو، ہو جاسی، تیرے باپ کا راج ہے جی، اے لے جو تویز، یہ گھر میں لگا دو۔ اب بد نصیبی میری دیکھو، میری عقل پر پتھر دیکھو، ملا نے مجھے پیر دیا، اس میں الٹی سیدھی آیتیں لکھ دیں، وہ جا کر میں نے گھر میں رکھ لیا۔ میرے گھر میں 3-4 جو قرآن ہیں وہ سارے بے وقت ہیں، بیکار ہیں، نعوذ باللہ۔ صرف وہ جو پیر کی غلط ملت گنتی لکھ کر دی، جس میں اس نے گند لکھ کر دیا، وہ تم نے گھر میں لگا لی۔ کچھ دنوں کے لیے شیطان نے جو معاملہ تمہارے گھر میں شروع کیا، روک دیا، تیرے دل میں القاع ڈال دیا کہ دیکھ کتنا کامل تویز ہے میرا پیر، کتنا پہنچا ہوا ہے۔ جیسے ہی تویز گھر میں آیا، معاملہ سیدھا ہو گیا۔ پھر تھوڑے دنوں کے بعد ایسا رگڑا چڑھتا ہے، پھر بھاگا جاتا، کہتا ہے تیرے کو یہ غلطی ہوگی، تو خوشبو نہیں دیتی جو میرا آدمی تویز نو۔ وہ پھر یہ ساری چلاتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ کا نسخہ کیا ہے، نبی کا نسخہ کیا ہے، یہ دیکھیں۔ حصن المسلم یہ کتاب ہے، تمہاری ساری دنیا آخرت کا حال اس کے اندر ہے۔ قرآن میں دیکھو، حدیث کی دعاؤں میں دیکھو، اس کو پڑھتے جاؤ گے، اس میں دیکھو، تمہیں ہر چیز مل جائے گی۔
اس کو صرف ہم نے اپنے گھروں میں رکھی ہوئی ہے، بانٹی کیونکہ مفت ملی ہے، تو ہم نے جانا جا کر اس کو اپنی الماری میں رکھ دینا، نہ پڑھنا ہے نہ کچھ، اس کی افادیت نہ بیان کی۔ اب ایک چورن بیچنے والا ایک بسوں میں جو ہمارے ادھر پاکستان میں ہوتا ہے کہ ایک چڑھتا ہے بس کے اوپر، بھرا ہوتا ہے اتنا سا بورا تھا، پتہ نہیں اس میں سہاگا ڈالا ہوتا ہے، وہ آ کر ایک تقریر لمبی چوڑی کرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد ساری بس، کوئی کہتا ہے 2 پڑیاں مجھے دے دو، کوئی 3 دے دو، اس کا سارا کچھ اس کا بک جاتا ہے۔ حق ہمارے پاس یہ حق، اس کے باوجود بھاگے پھرتے ہیں آستانوں میں، ان کے پاس جن سے بدبوئیں آتی ہیں، جن کو اللہ نہیں کہنا آتا، اللہ کا کلام نہیں آتا، نہیں جی یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ اس نے ایک تھوڑا سا چھوٹا سا شعبہ دکھا دیا، پیر صاحب کے پاس میں گیا ہوں، بس انہوں نے میری ٹوپی اتروائی ہے تو جھاڑا ہے تو اس میں سے تویز نکل آئے، بس ختم۔ اور وہ جس شیطان نے پکڑا ہوا ہے اس نے بولا یہ مجھ سے بھی بڑا خبیث ہے۔ ایک وہ بیچارہ دکھی آیا، اس کے ساتھ اس نے شعبہ کیا، دیکھنا شعبے بعد فراڈ ہوتا ہے نا، کسی بندے کو شعبہ دکھا کر کسی جھوٹ بول کر یہ فراڈ کرنا، یہ فراڈ ہے نا۔ تو وہ جن کو پتا ہے کہ یہ مجھ سے بھی بڑا ہے، وہ پھر اس کا ساتھی بنتا ہے، پھر وہ جو منہ سے کہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ میرے بھائی ان سب گندگیوں سے نکالنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے، وہ رحمت العالمین ہیں۔ کل بھی جیسے میں درس میں کہا تھا کہ ہمیں ایک ایک چیز کی رہنمائی نبی سے ملتی ہے، اللہ کہ جب تمہیں کوئی قبض کی تکلیف ہو جائے، نبی نے فرمایا کہ اس طریقے سے اگر تم بیٹھو تو تمہیں اللہ قبض سے شفا دے گا۔ یہود و نصارہ مذاق اڑاتے ہیں صحابہ کا، یہ کیسا نبی ہے تمہارا، تمہیں کیسے کیسے باتیں بتاتا ہے۔ فرمایا یہی میرے حق ہونے کی نشانی ہے، پیدا ہونے سے لے کر قبر تک سے رہنمائی۔ کون سی ایسی چیز ہے جس کی رہنمائی نبی علیہ السلام نے نہیں کی؟ لیکن ہم ہیں کہ نبی کی بات کو چھوڑا، کیونکہ یہ روزانہ کامن ہوگی۔ اب جیسے کل میں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں عرش کے خزانوں میں سے خزانہ نہ دوں، غور سے میرا بھائی اس کو سنیے گا، عرش کے خزانوں سے خزانہ نہ دوں، جنت کے خزانوں سے خزانہ نہ دوں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ارشاد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، صرف اتنا، کوئی لمبی چوڑی نہیں، ہر بندہ اس کو 1 سیکنڈ میں 1 منٹ میں کئی بار پڑھ سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کثرت سے اس کو پڑھا کرو، نہ اجازت کی ضرورت، مل گئی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ ٹائم کی ضرورت، نہ وضو کی ضرورت، نہ کسی حالت کی ضرورت، کسی حالت میں بھی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے پڑھنے سے اللہ 99 بیماریوں سے شفا دیتے ہیں۔ کتنی؟ 99، جس میں سب سے کم درجے کی بیماری غم و فکر ہے۔ اب بتائیں کہ انسان کے لیے سب سے بڑی بیماری کون سی ہے؟ غم و فکر۔ اور اللہ کے نبی کی گارنٹی اس دعا کے اوپر، لا حول ولا قوت الا باللہ، صرف اتنا، آگے نہیں پڑھنا، صرف اتنا۔ اب شیطان ملعون کو، لعنتی کو یقین ہے نبی کی بات پر کہ جو اس نے کہا حق ہے۔ اب اس خبیث نے کیا کیا؟ اس آیت کو، اس حدیث کے ان لفظوں کو ڈی ویلیو کر دیا۔ کیسے؟ اس میں سے چارج میں ختم کر دیا، اس کو بھانڈ مراسیوں کے منہ میں لے آیا، وہ اس کو ایز اے جوک، ایز اے مذاق ادا کرتے ہیں، گانے بنتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ پر، اس کو مذاقن لطیفاً پڑھتے ہیں لوگ۔ اور دینے والا کس نے یہ نسخہ دیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ یہ عرش کے گئے خزانوں میں سے، پھر اس کی افادیت بتائی، اس کے فضائل بتائے کہ جو اس کو کثرت سے پڑھے گا اللہ پاک اس کو 99 بیماریوں سے شفا دیں گے، جس میں سب سے کم درجے کی بیماری غم و فکر ہے۔ کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں، صرف یقین ہو کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں اور اللہ میری بات کو سن رہے ہیں۔ وہ اتنا قریب ہے کہ اتنا قریب تو میں بھی نہیں ہوں خود اپنے، جتنا وہ میرے قریب ہے۔ وہ میری ساری زبانیں سمجھتا ہے، پشتو پنجابی سمجھتا ہے، بس ہاتھ اٹھا اور یکسو ہو کر اس سے مانگ۔ طریقہ بھی ہے رات کو اٹھ۔ اب یہ میرے بھائیوں نے یہ کتابیں لائے ہیں،
انہوں نے مجھے حکم کیا تھا کہ اس کا کہہ دیں کہ وہ آپ کو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جس بھائی نے یہ انتظام کیا یا بھائیوں نے، اللہ ان کو اس کا اجر دے، یہ جاتے ہوئے آپ لے کر جائیں، خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کریں۔ اس میں سب کچھ مل جائے گا جو آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے نا، یقین جانے اس میں سب وہ دعائیں ہیں، میں اسی میں سے دعائیں بتاتا ہوں۔ اللہ کی توفیق سے خود یاد کرو، بچوں کو یاد کراؤ، اللہ کو ایک مان لو، اور یہ مان لو کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ میری سن رہا ہے، جو میں مانگتا ہوں وہ مجھے دیتا ہے، لیکن مجھے نہ لینا آتا ہے نہ مانگنا آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھ عطا فرمائے۔ مجھے حکم کیا گیا تھا کہ بھائیوں نے کوئی سوال وغیرہ کرنے ہیں، لہذا تو میرا تو دل کرتا ہے میں اس موضوع پر بولوں، تو اب میرے بھائی جو کوئی سوال وغیرہ کرنا ہے وہ کریں انشاءاللہ۔ امید ہے کہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو مطمئن کروں۔ پہلا سوال ہے، شادی کو 4 سال 8 مہینے ہو چکے ہیں لیکن اولاد نہیں ہو رہی۔ خاوند اور بیوی کی ڈاکٹری رپورٹ ٹھیک ہے، بیوی کو خواب میں گندا خون، کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں اور سوتے ہوئے ڈرتی ہے اور تڑپتی ہے۔ خاوند کو خواب میں سانپ، کچا گوشت، مرے ہوئے کبوتر اور مردہ رشتہ دار نظر آتے ہیں۔ خواب میں دور بھاگ لگی رہتی ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، یہ تو میں پہلے بتا دوں، اگر میں مرض سمجھ جاؤں گا تو میں نہیں بتاؤں گا مرض، کیونکہ زیادہ تر ان بیماریوں کو بتانے سے یہ بیماریاں بڑھتی ہیں۔ میں علاج بتاؤں گا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ، اگر وہ عمل کریں گے تو اللہ اس سے شفا دے گا۔ اور پھر میری یہ بھی گزارش ہے بھائی سوال پڑھنے والے، کہ ایک جیسا ملتا ہوا جو ہے نا سوال وہ بار بار نہ کریں۔ اب جیسے یہ ہے نا، یہ جو سوال ہے وہ جو مریض کو جو بھی مسئلہ ہے وہ مجھے اللہ کے فضل سے سمجھ آ گیا، اس کا علاج میں بتاؤں گا۔ اس قسم کے جتنے بھی کوئی مریض ہوں یا میری بہن بھائیوں میں تو وہ یہی نسخہ اپنائیں گے، اللہ کی مدد آئے گی۔ سب سے پہلے تو جو میں نے اپنے اس میں درس میں کہا ہے کہ اللہ سے مدد مانگے، 2 نفل پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں۔ پھر قرآن کی ایک دعا ہے، ربی حبلی من الصالحین، بڑا چھوٹا لفظ ہے، سورہ صافات کی 100 نمبر یہ آیت ہے، اس کو کثرت سے پڑھیں۔ پھر جو خواب آتے ہیں برے، کیونکہ ہر ایک کا تو علاج نہیں میں کر سکتا، خواب برے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے انشاءاللہ آپ کو نجات دیں گے۔ وہ خواب برا زائل کرنے کا جو طریقہ ہے کہ الٹے کندھے پر ایک دوسرے سے ڈسکس نہ کریں، خواب صبح اٹھیں یا جب بھی جاگ کھلے الٹے کندھے پر اپنا چہرہ گھما کے، یعنی کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ ایک ہی رات میں کئی خواب دیکھتا ہے، جو خواب دیکھتا ہے کہ یہ بہت ہی خطرناک برا ہے تو وہ اپنے دائیں الٹے کندھے کی طرف تھو تھو کرے 3 بار، اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا، اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا، اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا۔ انشاءاللہ العزیز اس کو خواب آنے بند ہو جائیں گے۔ اب بتانے لگا ہوں علاج یہ ہے کہ وہ میری بہن جو ہے جس کو یہ مسئلہ ہے، یا اولاد کا، جن کو بھی کوئی اٹھرا کا مسئلہ ہو یا اولاد کا نہ ہونا ہو، تو یہ بھی اللہ ہی نے سب کچھ کرنا ہے، اللہ ہی کی کلام ہے، اللہ ہی نے فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ شفا ہے مومنوں کے لیے اور رحمت ہے، اس سے خسارے میں وہ ہیں جو ظالم ہیں، اور اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے، اللہ ہمیں مومن بنا دے۔ اس کے لیے طریقہ قرآن میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو بتائی آیت وہ یہ تھی، ربی حبلی من الصالحین، اللہ آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اس کو ہر بندہ یاد کرے، اس کو کثرت سے وہ پڑھے، ہر نماز کے بعد اذکار پورے کرے، سورہ شمس شامل کر لے، اس کے ساتھ اپنا آیت الکرسی اور اخلاص فلق ناس کے ساتھ۔ ویسے بھی نماز کے جو اذکار ہوتے ہیں اس میں آیت الکرسی، اخلاص، فلق اور ناس 3 نمازوں میں، 2 نمازوں میں 3 بار اخلاص فلق ناس ہوتا ہے۔ اگر ہماری عادتوں میں ہماری عادت یہ بن جائے تو انشاءاللہ تعالی ہم جتنی یہ ہمیں پرابلم مصیبتیں ہیں یہ اللہ تعالی سے ہمیں نجات دے دیں گے۔ تو سورہ شمس وہ ہے ہر نماز کے بعد، اگر حیض کا بھی مسئلہ ہے یا لکوریے وغیرہ کا بھی جس کو مسئلہ ہے وہ سورہ شمس اذکار میں پڑھیں گی تو انشاءاللہ العزیز اللہ ان کو اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا علاج بھی کروائیں، اللہ خیر کر دے گا انشاءاللہ۔ کوئی تعویذ، کوئی دھاگا، اس قسم کی کوئی چیز نہیں لینی۔ دوسرا سوال یہ، کیا دم کروانا توحید کو منافی ہے؟ اللہ اکبر۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تو سب سے پہلے کس نے دم کیا؟ سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام نے دم کیا. بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس وعین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. نبی اسلام اپنے آپ کو دم کرتے ہیں. جب آپ کو کبھی تکلیف ہوتی ہے عائشہ آپ کو پڑھ کے دم کرتی ہیں. ایک صحابی آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو راکانہ والی حدیث ہے کہ غالباً راکانہ ہے یا ایک اور صحابی ہیں کہ جس میں انہوں نے سردار کو دم کیا بچھو کے کانٹے پر، پھر آپ سے آ کر عرض کی تو آپ نے اس کو اپریشیٹ کیا، آپ نے اس کو دعا دی. ٹھیک ہے. پھر ایک صحابی آگے کہتا ہے کہ میں اپنے علاقے میں گیا، نیا دین سیکھ کے گیا تھا، آپ پہ ایمان لا کے. انہوں نے کہا بھی تم ایک نیا کوئی منتر ہو، نیا دین سیکھ کر آئے، کوئی منتر ہو. ایک زنجیروں میں بندھا ہوا بندہ تھا، میں نے اس پر سورہ فاتحہ پڑھی، کچھ روایت میں آتا ہے 7 بار پڑھی، تو اللہ نے اس کو ٹھیک کر دیا. ٹھیک ہے. یہ میں دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہوں. اگر توحید سے نبی سے بڑھ کر توحیدی تو کوئی نہیں تھا. صحابیوں کو بھی اللہ نے توحید دی نبی کی تعلیمات سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مائی کا لال ثابت کر دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ٹوکا ہو، بلکہ آپ نے اس کو دعا دی. ٹھیک ہے. میں سمجھانے کے لیے، کیونکہ اس حدیث سے بڑی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ نہ دم کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں، پھر ساتھ کچھ بھی نہیں کرتے. کوئی بیماری ہوتی ٹیکا بھی نہیں لگواتے، گولی بھی نہیں کھاتے، وہ اتنی توکل کرتے ہیں. تو صحابی کھڑے ہو کر اسی مجلس میں کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاشا رضی اللہ تعالیٰ مجھے نام یاد آ گیا ان کا. اس نے بولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس میں شامل ہونا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی. آپ نے فرمایا ہوز فل. وہ کاشا نمبر لے گیا. ٹھیک ہے. پھر اس سے جو ہم لیتے ہیں کہ اس دم سے وہ مراد ہے، ایک تو اللہ کے نبی کو جبرائیل دم کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہ ٹوکیں. ایک صحابی آ کر بتائے، آپ اس کی تعریف کریں، اس کو دعا دیں. اور کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث کے منافی ہو سکتی بات؟ اس دم سے مراد ہے غیر شرعی دم، یہ جنتر منتر، یہ بابوں کے دم، اس سے یہ مراد ہے. تو اگر یہ نہ ہوتا، آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو سکھاتے ہیں کہ وہ یہ کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولنا. سکھایا نبینا، اس نے کہا رسولنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹوکا، آپ نے فرمایا یہاں تمہیں میں نے نبینا کہا ہے. تو کہا دم کے اوپر پوری دنیا کو اجازت دے دی کہ اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو. یقین جانے میں ان الفاظوں سے بھی دم کرتا ہوں کہ یا اللہ انہوں رام دے دے، یا اللہ. میں نے اللہ کو کہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. میں اذان کا بھی بتاتا ہوں. ہاں کچھ دم جو نبی سے ثابت ہے وہ یہ اذکار ہے جو ہم کرتے ہیں، جو جن چیزوں کی تعداد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اگر اللہ نہ کرے ہم اس میں کوئی کمی کوتاہی کریں گے تو اس میں پکڑ ہو جائے گی. ایک دم میں نے اپنے تجربے سے، ایک مریض ہے اس پر میں نے ایک بار آیت الکرسی پڑھتا ہوں، اس پر ایک دم اثر ہو جاتا ہے. ایک مریض ہے اس پر میں 2 مہینے سے آیت الکرسی پڑھ رہا ہوں، اس کو کوئی اثر نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ نے جنات کو، شیاطین کو، ان کے پیچھے مرشد بھی ہیں، ان کے پیچھے چیلے بھی ہیں، ان کو بھی قوت دی ہے. شیطان کو بھی اللہ نے یہ طاقت دی ہے، وہ بھی طاقت کے ساتھ. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوتا ہے تو 11 گریں آپ کے بالوں کو لگتی ہیں. قاعدہ سمجھیں، نبی پر جادو ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. فلک ناس کا شان نزول کیا ہے؟ یہ دونوں صورتیں، فلک اور ناس. اب نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو 11 گریں لگی ہوئی ہیں، اور اللہ اس کے مقابلے میں 11 آیتیں بھیجتے ہیں. 11
فلق اور ناس کی دونوں ملا کی ایک کی 6 اور ایک کی 5 یا 11 آیتیں بنتی ہیں. یہ ایک اصول ہے، واضح ہے، کیونکہ فیلڈ ہے ہماری. اب ایک بندہ جانتا ہی نہیں یہ مائک کے بارے میں زبان کھولے گا تو وہ تو جاہل ہے کہ نہیں جی یہ مائک حرام ہے. ایک بندہ ہے اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے، وہ اس پر کلام کرتا ہے تو وہ جہالت ہے. میرے بھائی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دم کرنا کراؤ، انشاءاللہ العزیز اللہ خیر کرے گا. نبی نے فرمایا اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو، بس ختم. لیکن شرعی دم ہونا چاہیے، صرف اس میں اللہ کو پکارا جائے، مسنون دعائیں ہونی چاہیے. اب اتنے بڑے گزرے ہیں ہمارے بزرگ، ایسے ایسے انہوں نے دم بنائے ہیں، ایسے ایسے دم ہے الحمدللہ کہ پانی پڑ کے چھڑکو دم کو آگ لگ گئی تھی کنویں میں، الحمدللہ. موکل کیا ہوتے ہیں؟ ہاں اب اللہ نے تو 3 چیزیں پیدا کی، فرشتے، انسان اور جن. یہ چوتھی مخلوق کیا آ گئی؟ موکل. یہ ایک دھوکے بازی ہے. جن ہوتا ہے. اب ایک بندہ چلا کرتا ہے. ایک بات یاد رکھیں، سلیمان اسلام کے علاوہ جن کسی کا غلام نہیں ہے. سلیمان اسلام کے علاوہ جن کسی کا غلام نہیں. جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے جن غلام ہیں، وہ جنوں کے غلام ہوئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو جنوں کے بھی رسول تھے، نبی تھے. اللہ کے نبی نے آج تک کسی جن سے کھجور نہیں لی، پیٹ پہ پتھر باندھ لیا. میں نہیں سمجھتا کہ جنات سے کام لینا صحیح ہے، بالکل نہیں ہے. جب آپ جنات سے کام لیں گے تو پھر آپ کا اللہ سے یقین ختم ہو جائے گا، ان دعاؤں سے یقین ختم ہو جائے گا. میں جب ان کے ساتھ کام کرتا تھا مل کر، جو کیس 2 سال میں نہیں ہوتے تھے نا جنات کے ساتھ مل کے، جب میں نے اللہ سے توبہ کی، مجھے جب سمجھ آ گیا مسئلہ، جب میں نے جنات کو بولا بھی تم اپنے دنیا میں جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں، میں کلام سے کام کروں گا، اللہ کی قسم وہ جو 2 سالوں میں کیس تھے وہ 2 گھنٹوں میں ہونے شروع ہو گئے تھے. کیونکہ یہ اللہ پر جتنا تمہارا اعتقاد ہے، اللہ اے بندے میں تیرے گمان کے مطابق ہوں، بس اللہ پر گمان کر لو، ضد لگا لو، دیکھو کیسے جھولی بھرتی ہے. اور یہ دعائیں مسنون نبی کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں، اور یقین سے یقین جانو، اس کو پڑھو، اپنی بچوں کو یاد کراؤ، سارے پیر بن جاؤ گے، سب لوگوں کا علاج شروع کر دو گے. بال نہیں کوئی بیکا کرے گا. یہ ہے، یہ دے رہا ہوں. اللہ ہماری سب کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ. اور موکل جو ہے نا، موکل یہ ہوتے ہیں، یہ جنات ہی ہوتے ہیں، شیطان جن ہوتے ہیں. وہ چلا کرتا ہے، وہ آ کر موکل صاحب آ کر کہتے ہیں جی حضور فرماؤ کی کہندے ہو، میں ہوں تہاڈا غلام ہی ہاں، تسی ہن اپنا پیشاب پینا شروع کر دے ہو، تسی یہ وہ گندے کام کرنا شروع کر دے گا. وہ اس کے ساتھ ایسی ایسی غلیظ حرکتیں ان سے خبیثوں سے کرواتے ہیں. تو یہ جب تک نہیں کریں گے پھر اب یہ اس کی نسل کو بھی نہیں چھوڑے گا، قبر تک نہیں چھوڑے گا. تیسرا سوال یہ، عورتوں پر جنات کا اثر زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ اچھا، بڑا جو مردوں پر بھی زیادہ ہوتا ہے. میرے پاس تو مرد بھی اتنے ہی آتے ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں. ہاں، نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عید کا خطبہ دے کر مردوں سے آپ عورتوں میں گئے تو آپ نے فرمایا اللہ کی بندیوں، میں نے دوزخ میں تمہاری تعداد زیادہ دیکھی، اس لیے کہ تم نہ شکری ہو. کوئی نہ کوئی تو ہے نا. دوسری بات کہ ان کو ذوف ہے ماہواری کا، ان سے بے احتیاطی ہو جاتی. ان کے بال ہوتے ہیں لمبے، یہ بالوں کو کیا کرتی ہیں، بغیر ایسے لپیٹا، بجا سا بنایا، اس کو پھینک دیا. ایک جڑ سے نکلا ہوا بال جو ہے نا، جادو کے لیے بہت بڑی قیمتی شے ہے نا. وہ جن کے ہاتھ میں آ جائے، ایک اس کا پھینکا ہوا گندا کپڑا کسی جن نے سونگ لیا یا اس کے پاس چلا گیا تو گیا، پھنس گئی وہ بیچاری. اس لیے ان چیزوں کو جب بال اپنے وہ کنگھی سے اتارے تو اس کو بجا بنا کر نہ پھینکے، اس کو کاٹ دے. کاٹے ہوئے بال پر جادو نہیں ہوتا، جڑ سے نکلے ہوئے بال پر جادو ہوتا ہے. تو ذوف بیچاری کو بس اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. اب مردوں سے عورتوں سے زیادہ ہم نکلے ہوئے ہیں، مرد نکلے ہوئے ہیں. وہ بیچاری تو عورت ہو کر پھنس گئی بچے. جی 10 سال سے پریشانی ہے، بیوی کو طلاق دے دی ہے، کام کاج نہیں چل رہا. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن. یہ دعا مسنون ہے، طریقہ مجرب ہے. یہ ہر عصر کی نماز کے بعد
100 بار اس کو اول آخر دروشی کے ساتھ پڑھے. اس کے ساتھ اگر مقروض ہے تو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. ایک دعا ہے اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت سہلا. یہ دعائیں اس میں موجود ہیں. وہ میرا بھائی اس کی کثرت کر دے, اللہ اس کے معاملے سیدھے کر دے گا انشاءاللہ. مفت کتاب ملے گی, مفت, کوئی پیسہ نہیں ہے. پھر لو اس کو, پھر دیکھو اللہ کیسے راضی ہوتا ہے. یہ تویز ہے, تویز سمجھو سلفی نے تویز دے دیا یہ, لیکن اس کو پڑھو گے. اگلا سوال یہ, ہر چیز سے خوف آتا ہے, جسم میں کبھی تاری ہو جاتی ہے, دھوپ میں ڈر لگتا ہے. اس میں دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین ان یحضرون. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خوف کی بیماری لگی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا فرمائی تھی, جو اس کو یاد کر لے, آیت الکرسی بھی پڑھے اور یہ بھی پڑھے, تو انشاءاللہ اس کا یہ ساری چیز ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز. غسل وہ بندہ روز کرے, کوشش کرے سفید لباس پہنے. جس کو خوف آتا ہو نا وہ سفید لباس اور اپنا بستر سفید کر دے, نمک کم کر دے, اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. اگلا سوال یہ, وضو کرتے ہوئے بار بار دہرانا پڑتا ہے, وضو کرنے میں بہت دشواری ہوتی ہے. بسم اللہ کر کے ایک بار وضو کرنا ہے بس. اس کے بعد جو مرضی, وہ بندہ, سب کو نہیں, جو معذور ہے اس کی کیفیت وہ ہوگی جو ایک عورت استحاضہ کی ہوتی ہے, کہ ایک بندے کو مرض ہے, وہ معذوری کی حالت میں ایک بار وضو کرے گا, اب اس کو فیل ہو رہا ہے کہ اس کا قطرہ نکل گیا, اس کو ہوا خارج ہو گئی, بس وہ ایک کے ساتھ ایک نماز پڑھے گا. یہ معذوری کی کیفیت میں ہے, نماز نہیں چھوڑ سکتا وہ, ٹھیک ہے. اس سے انشاءاللہ اس کی یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی. یہ وسوسات ہیں شیطان کی طرف سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ فرما دیا کہ یہ تمہاری دبر میں پھونک مارتا ہے, یہ تمہارے جسم کو پکڑ کے نچوڑتا ہے, دل میں وسوسہ ڈالتا ہے, اٹھو یار تمہارا تو سجدے میں تو میری ہوا خارج ہوگی. آپ نے فرمایا جب تک آواز نہ سنو اور بدبو نہ آئے نماز پڑھتے ہیں. یہ معذوری کی حالت میں ہے, سب نہ شروع کر دیں معذوری کی حالت میں, یہ علاج ہے. ہاں, وضو کرنے کے بعد چلو میں چھینٹا لے پانی کا, بک میں پانی لے کر اپنے آسن پر, جو عورت ہے یا مرد ہے وہ مار لیا کرے, تو اس سے انشاءاللہ یہ بڑی جلدی یہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے انشاءاللہ. یہ وضو میں طریقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب جبرائیل نے مجھے وضو سکھایا نا تو اس نے چلو مارنے کا بھی کہا تھا, لیکن ہم بھول گئے ہیں. ہم نے یہ تو سیکھ لیا جس کا سنت سے ثابت نہیں ہے. یہ وضو میں ثابت نہیں ہے. یہ ایسے گردن پہ پوٹھا ہاتھ, ایسے الٹا ہاتھ پھیرا, پھر ایسے کیا, یہ مسنون نہیں ہے, یہ خود ساختہ ہے. جو مسنون ہے یہ بتا رہا ہوں, جا کے تحقیق کر لیں. اگلا سوال یہ, بار بار احتلام ہوتا ہے, اس کا حل بتا دیں. رات کو سونے سے پہلے. اچھا, احتلام کیونکہ یہ شرعی مسئلہ ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک عورت نے آ کر یہ سوال کیا تھا, لہٰذا میری بہن بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں, تو یہ کیفیت عورتوں اور مردوں میں بھی ہوتی ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ وہ اپنے رات کو سونے سے پہلے مثانے پہ ہاتھ رکھ کے سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھے, پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کی 106 اور 107 نمبر آیت پڑھے. ایسا عمل کرنے سے انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے اللہ اس کو اس بیماری سے نجات دے گا انشاءاللہ, بشرطے کہ نمازی ہو 5 وقت. اگلا سوال ہے, جسم پر گٹلیاں ہیں, یہ 2 قسم کی ہوتی ہیں. ایک گٹلی درد کرتی ہے تو وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے, اور ایک جو نہیں ہوتی وہ چربی کی, وہ ٹی بی کی ہوتی ہیں. اس کو نکلوانے سے بھی فائدہ کچھ نہیں ہوتا, لہذا اللہ کے سپرد جانے دیں اس کو. جو زیادہ تنگ کرے اس کو نکلوا لیں. بہرحال ایک بار اس کی بیوپسی ضرور کروا لیں, کہیں وہ کینسر کی نہ ہو. ہاں, اللہ نہ کرے کوئی یہ محسوس کرتا ہے کہ اچانک اس کے یہاں پر چھوٹی چھوٹی 1 یا 2 گلٹی, چھوٹی چھوٹی, بالکل چھوٹی چھوٹی, اور خواب میں اگر اللہ نہ کرے اس نے چھپکلی دیکھی ہے, اس کو فوری طور پہ اس کا علاج کروانا چاہیے. اور علاج بھی ڈاکٹر کے پاس ضرور جائے, لیکن دم کرے, اور دم بھی اسی میں موجود ہے. 3 بار, یعنی کہ پتہ چل گیا کہ یہاں کچھ ہو گیا تو ایک دم یہاں ہر نماز کے بعد بار بار بھی کر سکتا ہے. 3 بار پڑھے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ, 7 بار پڑھے اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احذر, 1 بار اخلاص فلق ناس پڑھے انشاءاللہ العزیز.
یہ ہر وہ بندہ جس کو جسم میں درد ہوتا ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مسلمان ہوا ہوں مجھے دردوں کی بیماری شروع ہو گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دعا کو پڑھا کر. جب اس نے پڑھا اللہ نے اس کو شفا دے دی. قیامت تک امت کا کوئی بندہ بھی یہ عمل کرے گا, اللہ اس کو اس بیماری سے, اس درد سے, آپ دیکھتے ہیں اچانک جا رہے ہیں, کوئی چوٹ بھی نہیں لگی, کچھ بھی نہیں ہوا, اچانک ہڈی میں درد شروع ہو گیا ہے, کسی جگہ درد شروع ہو گیا ہے. کوشش کیا کریں گے زیادہ وضو میں رہا کریں. اچھا, جب بھی آپ دیکھیں کہ یہ مسئلہ آپ کو گاڑی چلاتے ہوئے ایک دم دیکھا کہ پاؤں کو کچھ ہونے لگا ہے یا کمر میں کچھ ہونے لگا ہے, جلن شروع ہو گئی ہے, سوئی چبھنے لگی, فوری طور پہ یہ دعا یاد رکھو, کر لو یاد. یہ یقین جانے پتہ نہیں زندگی کا انسان کو اتنا موقع ملتا ہے کہ نہیں, دل چاہتا ہے کہ سب کچھ بتا دوں آپ کو جو اللہ نے مجھے اپنے فضل سے نوازا ہے. تو یہ دعا یاد کر لو. جب بھی ہو, کسی مجلس میں بیٹھے ہو, دیکھا ہے کہیں جسم جلنا شروع ہو گیا ہے, کہیں ایک دم درد شروع ہو گیا ہے, یا کوئی حقیقت میں کٹ لگ گیا ہے, یا جل گیا ہے, یا کوئی چوٹ لگ گئی ہے, اس دعا کے پڑھنے سے بیماری پیچھے جائے گی, آگے نہیں بڑھے گی کبھی نہیں. پھر جو اچانک اس طرح ہو جاتا ہے وہ دم کرے, اسی چیز کا اللہ کے حکم سے اس کو شفا ہوگی انشاءاللہ. اس میں دعا موجود ہے. شیخ, کل آپ سے جب دوسری بار پوچھا گیا کہ جن ہے یا جادو کیسے پتہ چلے گا, آپ نے مذاق میں جواب دیا کہ اگر میں بتا دوں گا تو راکیوں کا کیا ہوگا, یہ بتا کے میں راکیوں کے پیٹ پہ لات تھوڑی ماروں گا. اس بات کو کچھ نہ سمجھ لوگ یوں ہی پھیلا رہے ہیں جیسے آپ سچ کہہ رہے تھے. صحیح ہے. آپ معذرت سے ان کی ذہن کو اس بات سے صاف کر دیں. جزاک اللہ. میرے بھائی, اس میں یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میرا ایک اصول ہے کہ مجھے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ سلف صاحب ہمیں بتائیں کہ ہمیں کیا ہے. یقین جانے ان بیماریوں میں نظر کے علاوہ جادو اور جن کی جس کو بیماری حقیقت میں نہ بھی ہو تو بتا دی جائے تو اس کو یہ بیماری لگ جاتی ہے. اس کے پیچھے یہ راز ہے. لوگ کہتے ہیں نا مجھے بتاؤ, تو پھر میں بعض اوقات نا غصے میں آ کر اس کو صحیح چیز بتا دیتا ہوں, اس کو کہہ بھی دیتا ہوں کہ اب تجھے جہاں سے مرضی علاج کرا لو, کیوں نہیں, کہ یہاں بتانے والے زیادہ ہیں. ایک بندہ تمہیں کہتا ہے بھائی کتا تیرا کان لے گیا, اور ظالم کان کو تو دیکھ ہے, کتے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا, وہ تو کرچ کرچ کر کے کھا گیا, وہ تو چپنے والی بوٹی تھی. کان کا علاج کروا, تجھے میں نے بول دیا, تجھے اچھا تو جانتا بھی کچھ نہیں, میں تجھے کوئی اس کی علامات بتا دیتا ہوں. یہ سب بھائیوں سے جنہوں نے یہ سوال کیا میں بتا دیتا ہوں کہ جادو کی یہ علامت ہوتی ہے, اور اسیب کی یہ علامت ہوتی ہے, اور نظر کی یہ علامت ہوتی ہے. اب تجھے پتہ چل گیا, تو نے سیکھ لیا مجھ سے, تو اب لوگوں کو بتانا شروع کر دیا, تو دشمن بن گیا لوگوں کا, تو بیمار کرنا شروع کر دیا لوگوں کو. اس لیے میں نہیں بتاتا. اور رزق اللہ کے پاس ہے, دموں میں رزق نہیں ہے, رزق اللہ کے پاس ہے. تو میں نے کل جو کہا تھا کہ میں یہ جو بتانے والے ہوتے ہیں وہ آپ کے دشمن ہوتے ہیں, دوست نہیں ہوتے. میں تو عام ڈاکٹروں کو بھی ٹوکتا ہوتا ہوں, یار جب تجھے پتہ چل گیا کہ اس کو کینسر ہے, تجھے بتانے کی ضرورت کیا ہے. اس مریض کو ول پاور دو. یہ ہم جب علاج کرتے ہیں تو اللہ کے فضل سے اسپیچ تھراپی جو ہے وہ بھی اس میں کام کرتی ہے. ایک مریض آتا ہے, اپنا تویز لے کر آتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا خطرناک قسم کا تویز ہے, یہ بیڑا غرق ہو جائے گا اللہ نہ کرے اگر اس کو زائل نہ کیا, کیونکہ شیطانی اثرات ہیں اس میں. ہم اس کو ڈسکریج کرتے ہیں, اس کے سامنے میں پھاڑتا ہوں تویز کو تاکہ اس کے اندر سے وہ خوف نکل جائے. اس کا گمان جو بنا دیا نا مولوی نے, مسجد والے نے, بعض نے, اس کو پیچھے لے جاؤ بھئی یہ تو مجھے بھی نقصان دے گا. تو میں اس کے اس چیز کو توڑتا ہوں کہ نہیں یہ کچھ نہیں کر سکتا. میں نے اس کے سامنے پھاڑا, ڈبے رکھے ہوئے میں نے اس میں پھینک دیا, میں نے بولا جاؤ کچھ نہیں ہوگا, اللہ کی قسم کچھ نہیں ہوتا. اور اپنے اللہ پر بلیو تو کر لو یار. اب میں نے جو بیٹھے ہوئے ہیں صاحب لگایا, ہاں جی کیا ہوا جی, ماں کا نام, تمہارا کیا نام, اوہو یہ تو تھوڑی پھوپھی نے جادو کیتا ہے. اب ایک تو پہلے ہی وہ بیمار, اب خاندان میں عداوت شروع ہوگی, اب اس کی خواب میں پھوپھی آنا شروع ہو جائے گی. ریئلی کیس آتے ہیں, کہتی جی میں نے خواب دیکھا, آپ نے پڑھائی دی نا, میں نے خواب دیکھا میں پہلے فلاں کے پاس گئی تھی, انہوں نے مجھے ایک پڑھائی دی, تو میں نے دیکھا کہ خواب میں میری پھوپھی ہمارے گھر میں آتی ہے, میرے تکیے کے نیچے کیلیں, تویز کے اندر کیل لگی ہوئی ہے, وہ چھوڑ کے چلی گئی. تو ایک دم میری جب جاگ کھلی, میں نے تکیے میں دیکھا تو کیل اور وہ تویز تھا, ریئلی تھا.
شیطان اتنا خبیث ہے، اس نے پی ایچ ڈی کی حرام توپی میں، سنا ہے؟ اس کو اللہ نے طاقت دی ہے، قیامت تک اس کو اللہ نے مہلت دی ہے۔ یہ پوچھا نہ کرو، اس کو بولو بھائی علاج کرو میرا۔ آپ کو آم کھانے سے غرض ہے نا، آپ کو بتا دیا، آپ کہتے ہیں جی مجھے صاحب بتائیں، تو میں نے آپ کو کہہ دیا جی آپ کو جادو، کیا کر لیا آپ نے؟ الٹا آپ کے اوپر اور اب آپ نے اس کی گردان شروع کر دی۔ آپ نے کہنا یار میں گیا تھا، سلفی نے کہا تیرے تے جادو ہے۔ جتنا اس کو کہتے جاؤ گے، مثال میں دینے لگا ہوں نبی سے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ جا رہے ہیں، ان کی سواری نے ٹھوکر کھائی اور گر گئی۔ جہالت کے دور کے لفظ سے انہوں نے کہا شیطان ذلیل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹوکا، آپ نے فرمایا کہ اس سے شیطان پھول کے پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے، اس پر اللہ کا نام لو، کہو بسم اللہ، اس سے وہ ذلیل ہو کر کیا ہو جاتا ہے؟ مکھی کی طرح ہو جاتا ہے، ذلیل ہو کر۔ اب جو کہتے ہیں نا تینوں جن چمڑیا اور بڑا طاقت والا جن ہے، وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے مولوی تینوں بھی نہیں چھوڑتا میں۔ جب وہ کہتے ہیں نا کیڑا جن ہے آوے سامنے، انشاءاللہ تعالی وہ نہیں آتا سامنے، اللہ خوف ڈال دیتا ہے۔ گمان بناؤ اپنا اللہ پر کہ میرا کوئی کچھ نہیں۔ میں جب پیدا نہیں بھی ہوا تھا، جب ماں کے پیٹ میں ابھی لوتھڑے سے میرے میں روح آئی تھی، تو اس وقت فرشتے نے مجھے بتا دیا تھا یہ کھائے گا، یہ تمہارے ساتھ ہوگا، یہ پیے گا، پھر اس کے بعد ٹکٹ کٹانا، پھر واپس آ جانا۔ یہ جو لکھا ہے، ہاں اللہ جب ہم کہتے ہیں وقنا شر ما قضیت، اللہ جو تو نے شر لکھا ہے اس سے مجھے پناہ دے دے۔ تو دعائیں کیا کرتی ہیں؟ دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں۔ جی ایک عام انسان کو کیسے پتہ چلے گا کہ اسے میڈیکل ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کسی راقی معالج کی طرف؟ ہاں یہ دیکھیں نا، یہ سوال ہے۔ وہ پہلے جائے ڈاکٹر کے پاس، دعا تو میں نے بتا دی ہے نا، تو چیک کرے کہ یہ جو درد نکلا ہے یہ میڈیکلی ہے یا کوئی جائے، تو یہ دعا میں نے دے دی نا، ٹیکا بھی دے دیا اور ٹوٹی بھی دے دی کہ 3 بار پڑھے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحذر، 2-3 بار کرے، ساتھ ساتھ ڈاکٹر کے پاس بھی جائے۔ اگر ڈاکٹر کو بیماری سمجھ نہیں آ رہی تو سمجھو کہ یہ اسیبی بیماری ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میری اسیسمنٹ کے اندر کم از کم 95% لوگ جناتی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ پھر وہ آہستہ آہستہ کیا کرتی ہے، وہ پھر کنورٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ آگ ہے۔ جن کس سے ہے؟ آگ سے۔ جب جن کا مس ہوتا ہے جسم کے ساتھ تو اس کے اثرات ہوتے ہیں، پھر جب اگر اس کا علاج نہ ہو تو وہ بڑھتے بڑھتے، اب کینسر کی بیماری ساری دنیا کے ڈاکٹر اس پر قیاس کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے پولیسٹر پہننے سے ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے یہ جو پولیتھین آ گیا اس سے کینسر ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے اس سے ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے اس سے ہو رہا ہے، یعنی کہ 100% کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ڈیفینیٹلی اس سے ہوتا ہے۔ کینسر ہے ہی جناتی بیماری۔ نظر سے زیادہ لوگوں کو کینسر ہوتا ہے، نظر سے۔ اچانک ایک دم درد ہوا کمر میں، گئے ہاسپٹل تو دیکھا جی ڈاکٹر نے کہا جی تیرے تو دونوں ہی گردے ختم ہوئے، اب تو ڈائلائسس بھی ہوں گے کیونکہ تمہارے اندر تو یوریا بڑھ رہا ہے، اب بندوبست کرو کسی ڈونیٹر کا، تمہیں گردہ لگے گا۔ حقیقت میں کیا ہوا؟ نظر لگی تھی، دوسرے دن ٹیسٹ ہوا تو بلڈ کینسر ہو رہا ہے۔ یہ ہوتے ہیں ہمارے پاس کیس آتے ہیں۔ اس کا علاج کل میں نے بتایا ہے، آسان ترین علاج ہے۔ وہ رحمت العالمین کو تو ذرا پکڑو، تم نے تو پکڑ لیے پتہ نہیں کتنے کتنے ہیں جی۔ نبی رحمت العالمین ہیں، نبی امام الانبیاء ہیں۔ جو امام اللہ نے بنایا اس کو چھوڑ دیا، جو تمہارے بڑوں نے بنائے اس کو پکڑ لیا، اور نبی کی بات کو ایسے دھتکارتے ہو اپنے امام کے مقابلے میں جیسے نعوذ باللہ وہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ حالانکہ جس کو اللہ نے تھاٹ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے نبی کی اطاعت کی فقط اس نے میری اطاعت کی۔ اتبعوا ما انزل علیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس چیز کی اتباع کرو جو میں رب نے تجھ پر نازل کی۔ تجھ پر کیا نازل کیا؟ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ میرا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ تو نبی کی بات بھی اللہ کی طرف سے، اللہ کہتا ہے اتبعوا، اس چیز کی تابعداری کرو، کس کی؟ جو تم پر نازل کی گئی۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ آج ہم نبی کے مقابلے میں کسی نے 11 بنا لیے، کسی نے 4 بنا لیے،
جو امام الانبیاء تھا، جس کو اللہ نے کہا یہ امام ہے، ہاں جی، جو امام اعظم ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں نے پتہ نہیں کتنوں کو بنا لیا۔ پھر اللہ کہتا ہے جاؤ پھر انہی کے پیچھے جاؤ، پھر ہم انہی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، نہ وہ مل رہے ہیں نہ اللہ مل رہا ہے۔ تمہیں اللہ سے ملانے والا صرف ایک، جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے لیے اس کو فالو کرو۔ وہ فرما کر گئے ہیں میں دو چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام اور ایک نا اپنی سنت، جو اس کو پکڑے رکھے گا۔ ایک حدیث میں کہ جو داڑھوں سے پکڑے رکھے گا، داڑھ بہت مضبوطی سے پکڑتی ہے کیونکہ 30 پاؤنڈ کا پریشر بنتا ہے، یہ تو 30 پاؤنڈ سے پکڑا ہو نا رسہ تو وہ نہیں نکلتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھے گا اس کو کبھی کوئی گمراہ نہیں کرے گا۔ ہم ٹکے کے اوپر اپنا عقیدہ ہی چینج کر لیتے ہیں، نہیں جی ان فائدہ ہو گیا نا، فلانے کو گئے ہیں تعویذ انہیں دیتا ہے اور رکھے ہے سرانے سے، نکال کے لائے تعویذ، دیکھا تو اس نے کوئی علی سے مدد مانگی ہوئی ہے، کوئی جبرائیل سے مدد مانگی ہوئی ہے، اللہ کا معاملہ ہی ختم۔ عبد القادر جیلانی سے مدد مانگی ہوئی ہے، یہ جی میں نے بولا یہ دیکھو اہل حدیث ختم، یہ دیکھو تعویذ میں۔ اب اس حالت میں تجھے موت آئی تو کہاں جائے گا؟ عقیدے کو مضبوط رکھو، عقیدے کو، اس کو مانو کہ وہ میری رگے حیات کے قریب ہے، میں اس کو کہتا ہوں وہ میری بات سنتا ہے۔ جی بھائی، بچی کو شیطان نظر آتے ہیں، گھر سے سامان چوری ہو جاتا ہے، اچھا جی اس کے لیے تو علاج تو کل میں نے بتایا تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح روایتیں ملتی ہیں کہ ان کے گھروں سے یہ چیزیں چوری ہوتی تھیں، کھجوریں اور اس طرح۔ تو اس کا علاج جو ہے آیت الکرسی بتا کر گئے۔ اب اس کے علاوہ بھی میرے پاس مریض بعض آتے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم سب کچھ کرتے ہیں اس کے باوجود بھی یہ چیزیں ہماری چوری ہوتی ہیں۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں کوئی نہ کوئی اسیب زدہ بندہ موجود ہے، وہ اس بندے کی قوت سے وہ اٹھا لیتا ہے، غائب کر لیتا ہے وہ چیزیں۔ تو اس کا علاج بھی یہی ہے کہ وہ بچی جس کو شیطان نظر آتا ہے یا جو بھی ہے اس کا علاج کروائیں، اس کو خود دم کریں یا کسی سے دم کروائیں اور آیت الکرسی پڑھ کے، اور ایک دعا ہے استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، یہ مسافر کے لیے نا مقیم کی دعا ہے، یہ ساتھ پڑھ کے اپنی وہ جو چیزیں رکھتے ہیں اس پر رکھیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ نہیں اٹھا سکے گا چیزیں۔ اگلا سوال ہے ہر انسان کے ساتھ قرین ہوتا ہے تو کیا عورتوں کے ساتھ بھی مرد شیطان ہوتا ہے؟ عورتوں کے ساتھ عورتیں شیطان ہوتی ہیں، یہ آپ کو کس نے بولا ہے کہ شیطانوں میں صرف مذکر ہی ہوتے ہیں؟ آپ ذرا غور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد۔ اب یہ عورتوں کے لیے مردوں کے لیے؟ عورتوں کے لیے نا۔ زیادہ قوت والی جو جادوگرنی، جادوگر مرد سے زیادہ قوت والی جادوگرنی عورتیں ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ جادوگروں میں زیادہ قوت والی عورتیں ہوتی ہیں کیونکہ اس نے اپنے حیض کا خون بھی پینا ہے، اس نے اپنی اولاد کو بھی قربان کرنا اس دیوی کے جس کا اس نے چلہ کیا ہے، اپنے خامد کو بھی اس نے قتل کرنا ہے، اپنی ماں کو بھی اس نے قتل کیا ہے۔ آپ ذرا پڑھ کے دیکھیں نا جادوگر کیا کیا کرتے ہیں، ظالم کے بچے کتنے کتنے انسانوں کا، بچوں کا خون کر کے شیطان ان کی باتوں کو مانتے ہیں۔ تو اللہ کی قسم میں نے جب کمپیئر کیا کہ ایک بندے کا چیز، ایک جادوگر کی چیز میرے علاج میں آ گئی اللہ کے فضل سے، اس کو جب میں نے اڑایا اللہ کی رحمت سے، اس وقت مجھے اتنا فخر آیا ان دعاؤں پر اور قرآن پر کہ میرا دل کرے کہ اپنے قرآن کو جفا لگاؤں کبھی نہ چھوڑوں، کہ اس نے 30 سال کی محنت کی ہوئی اور میری چند آیتیں پڑھنے سے اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ جو چیز اس کو 30 سال پڑھنے سے، 21-19 بندے قتل کرنے سے اس خبیث کو، جو طریقہ میں نے اس بک میں پڑھا نا، جو وہ کرتے ہیں، جس طریقے سے بھی شیاطین ان کی باتیں مانتے ہیں، وہ جس کو موکل آپ نے بولا ہے نا، وہ مامے ان کے ہوتے ہیں بلکہ ابا ہوتے ہیں، تو یہ ہوتے ہیں وہ۔ الحمدللہ اس وقت فخر آیا، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے ہیں نا، بستر پہ سوتے ہیں، اپنے آپ کو دم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ کل میں نے طریقہ بتایا کہ 3 بار، ایک بار اخلاص فلق ناس پڑھی، ہاتھوں پہ تتکارا، آپ نے جسم پہ پھیرا، دوسری بار 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں،
ہاتھ کھڑا کرو آپ میں سے آج تک ابھی کسی نے کیا ہو، اپنے آپ کو بتاؤ، دیکھیں کتنے نکلے، کتنے پرسنٹ ہے؟ صرف 1%۔ یہ نبی کا طریقہ، نبی سے زیادہ تم لوگ توقع رکھتے ہو اللہ سے، یہ طریقہ ہے۔ نبی نے بتایا ٹوائلٹ میں جاؤ کیا کرو، فلک ناس پڑھ کے جاؤ، نہیں نا، دعا پڑھ کے جاؤ گے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، طریقہ بتایا، الٹا قدم ڈالو گے پھر یہ کفایت کرے گی، اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر سے نکلنے کی دعا پڑھو، بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں، جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ، وہ تو سواری کی دعا ہے، پڑھنی چاہیے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا۔ اب زیادہ تر کیونکہ وہ ایک آدھ چلہ باللہ لگا لیا، وہاں ان کو یہ سکھا دیا۔ نبی کو فالو کرو، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ عمر رضی اللہ عنہ بیٹھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں، چاند وارق آپ کے ہاتھ میں، آ کر اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تورات کے وارق ہیں، اور تورات کوئی جنتر منتر نہیں تھا، آسمانی صحیفہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہوئی کتاب تھی۔ دل میں تھا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں سن کر مجھے اپریشیٹ کریں۔ جیسے جیسے وہ تورات پڑھنا شروع ہوئے، ویسے ویسے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا ہے غصے سے۔ اب یار غار کون ہے؟ وہ اپنے یار کو پہچانتے ہیں، اس کا مزاج کیسا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات ناگوار گزر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کیا کہا؟ بڑی سخت بات کہی، اے عمر تیری ماں تجھ کو گم پائے۔ یہ بڑی سخت بات ہے، جیسے ہمارا پنجابی میں ہوتا ہے نا، جا ماں دے ہاتھ نہ ہمیں، یعنی کہ اس سے مراد ہے کہ تو مر جائے۔ فرمایا دیکھو نبی کا چہرہ۔ اب عمر کیا کر رہے تھے؟ گیتا پڑھ رہے تھے، کوئی بھجن گا رہے تھے، وہ تو تورات پڑھ رہے تھے، تورات جو اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ جب دیکھا، سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز اچھی نہیں لگی، وہیں پھینک دی، اور کیا کہا؟ رضیت باللہ رب وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبینا۔ اب اللہ کے نبی ان سے سوال کرتے ہیں، اے عمر کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟ میری تو وہ شریعت ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے۔ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرا بھائی موسیٰ بھی آ جائے تو وہ میری ہی تباہ کرے گا تو نجات پائے گا۔ اور ظالمہ تم نے نبی کو چھوڑ کے، نبی کے ساتھیوں کو چھوڑ کے کیا کیا بنا رکھا، ان کی پیروائیں کرتے ہو، تو تمہیں وہ کہاں لے کر جائیں گے؟ نبی کی وہ شریعت جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن، اور کلمہ تمہیں بتاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا معنی ہے محمد رسول اللہ کا؟ قیامت تک کے لیے ہیں، تھے نہیں، قیامت تک کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی چلے گی۔ قرآن تمہارے پاس، صحیح حدیث تمہارے پاس، اس کے باوجود جب تم ان دونوں چیزوں کو چھوڑ کے کسی اور طرف جاؤ گے تو اللہ تمہیں ادھر ہی کر دے گا، پھر بدعات اور شرک اندر آ جائیں گی، اللہ پھر تم میں سے سنتے نکال لے گا، پھر تم گڑھوں میں جاؤ، سمندروں میں جاؤ، پہاڑوں میں جاؤ، جہاں مردی ٹکرے مارو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑو گے کچھ نہیں ملے گا۔ واللہ 8 دروازوں کے دربانوں کو ایک نام بتایا ہوا ہے کہ اس کی دستخط سے وہ دروازے کھلیں گے، اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اس کی دعائیں ہیں، اللہ کی قسم اس پر یقین سے اس کو پڑھو۔ یہ تمہاری ساری جانیں، یہ جو بیٹھے بیچارے پتہ نہیں کتنا قیمتی ٹائم، میں تو فضول آیا، آپ چلا جاؤں گا 2 دن میں، بیٹھے ہوئے ہو، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے تو آئے ہوئے ہو نا، اس کو فالو کرو، اللہ کے نبی کو فالو کرو، تمہاری سارے معاملات انگلی پکڑ کے اللہ تمہیں سیدھا کر دے، تمہیں سیدھا راستہ دکھا دے گا انشاءاللہ۔ اس پر آ جاؤ، کرو خود، یہ ریڈی میڈ کام چھوڑ دو۔ آپ کسی کو پڑھنے کے لیے دیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں سلیف صاحب میں نا ٹیپ کر لیتی ہے، سننا رہنا ہے، ٹی وی دیکھتا جانا ہے، نالے میں سنتا جانا ہے، میچ لگا ہوتا ہے، ٹی وی لگا ہے، بیماری کا دم لگا ہے نا، ریموٹ کنٹرول پکڑا ہوا، ریڈی میڈ کام۔ اللہ اکبر، اللہ نہیں ثواب دیتا اتنا جتنا مسجد میں آؤ گے تھے۔ تو وہ نہیں کہتا کہ گرمی ہے تو گھر بیٹھ کے نماز پڑھ لو، کہتا ہے مسجد میں آئے گا تو پھر اتنا اجر دوں گا، کار ہے نا اجر نہیں ملنا ہے نا۔ تو پھر یہ ریڈی میڈ کام اس طرح نہیں گے، کچھ نہ کچھ تمہیں کرنا پڑے گا، تھوڑا ہلو گے پھر وہ تمہاری مدد کرے گا، کیونکہ تم ہیلا کرو گے وسیلہ وہ کرے گا۔
کیا انسانوں میں شیطان ہوتے ہیں؟ جی ہاں، کیوں نہیں ہوتا؟ من الجنت والناس، شیطان مخلوق نہیں ہے، شیطان جبلت ہے، وہ انسانوں میں بھی ہے، جنوں میں بھی ہے۔ ہاں، آپ کو انسان شیطان کی پہچان بتاؤں، رمضان میں اگر وہ اس نے کوئی بری عادتیں نہیں چھوڑی، وہ وہی کام کرتا تو اللہ کی قسم وہ اوریجنل شیطان ہے۔ اگر رمضان میں بھی اس کی عادات میں فرق نہیں آیا، سمجھو وہ انسانوں میں بڑا شیطان ہے۔ اور ایک تابعی غالباً وہ کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ پڑھنے سے جن شیطان تو بھاگ جاتا ہے، تو انسان شیطان نہیں بھاگتا، کیونکہ مٹی دا بنیا نا تے بڑا ٹھیٹ ہے، یہ بڑی مشکل مسئلہ ہے۔ جی، اگر میاں بیوی کے بیچ لڑائی ہوتی ہو، ان کو ملانے کے لیے جادو کیا جا سکتا ہے کہ آپس میں محبت ہو جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کہتا ہے لا یفلح الساحر حیث اتی۔ ہاں جی، میرے بھائی نبی پر جادو ہوا، یہ لوگوں نے جو اڑایا ہوا ہے نا بات کہ جادو کا توڑ جادو سے ہوتا ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ نبی پر جادو ہوا نا، نبیل بن عاصم کی بیٹیوں نے کیا، یہودی تھی نا وہ، تو اللہ نے اس کا علاج کس سے کیا تھا؟ قرآن سے کیا تھا نا۔ تو یہ جادوگروں کا عقیدہ ہے کہ جادو سے جادو کا علاج ہوتا ہے۔ اللہ کے فضل سے جال حق و زحق الباطل، جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ تو جادو باطل ہے یا حق ہے؟ تو قرآن حق ہے یا باطل ہے؟ تو اللہ کہتا ہے جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اور صحیح فالو تو کرو، صحیح فالو کرو، پھر تمہیں اللہ میاں راستہ دکھائے گا۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو رجوع کرتا ہے میں اسے راہ دکھاتا ہوں۔ میں مانوں کسی اور کی بات تو پھر کہوں اللہ تو ساڑی سنتا ہی نہیں۔ ساریاں باتیں اپنے من کی، ساری باتیں اپنی برادری کی، جب اللہ کی بات آئے تو کہ یا لوکی کی کہیں گے۔ یہ باتیں اللہ کو چھوٹا کرتی ہیں نعوذ باللہ، اور اپنے آپ کو، برادری کو، اپنے نفس کو، اپنی بیوی کو، اپنی اولاد کو بڑا کرتی ہیں، کیونکہ اس بڑے اللہ کے آگے کیا ہے؟ ایک بیوی کہتی ہے آ کر سلفی صاحب میرے خامد کو بمیں بنانی بہت اچھی لگتی ہیں، تو آپ مجھے اجازت دیں۔ میں نے بولا میں کون ہوں؟ اللہ کے نبی نے لعنت ڈالی ہے، ایک دن آئے گا خامد کو تو بندری نظر آئے گی، وہ تمہیں چھوڑ دے گا، کیونکہ تم نے لعنت جو بھیج دی اللہ نے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بمیں بنانے والی اور بنوانے والی دونوں پر لعنت، تو اس پر رحمت کیسے آئے گی؟ تو خامد بڑا نہیں ہے، خامد چھوٹا ہے، اللہ بڑا ہے، اس کا رسول بڑا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، تمہیں جو میرا رسول دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے منع ہو جاؤ۔ یہ عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، بوڑھے اور جوانوں کے لیے حکم ہے۔ جو چیز نبی نے منع فرما دی انشاءاللہ اس میں خیر ہے، رکو گے تو خیر ہے، نہیں رکو گے تو بربادی ہے۔ شوگر 331 سے زیادہ ہے، علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی تجویز کریں۔ شوگر کے لیے میں نے پہلے بھی کئی پروگراموں میں آپ نے بتایا ہوا ہے، ابھی ایک ریسنٹلی مجھے نا ایک میں نے پڑھا کسی جگہ، سبز دھنیا ہوتا ہے نا، سبز دھنیا، سبز دھنیا جس کو زیادہ ہے وہ 5 ٹہنیاں لے لیں، پتوں سمیت، ٹہنیوں سمیت، اس کو شیک بنا کے نا پانی کے ساتھ عصر کی نماز کے بعد، جب پیٹ تھوڑا سا دیکھے کہ خالی ہے، اس کے پینے سے انشاءاللہ 4 بیماریاں اللہ اس کو شفا دے گا۔ بلڈ پریشر اس کا نارمل ہو جائے گا، شوگر اس کی انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گی، کولیسٹرول اس کا صحیح ہو جائے گا، اور اس کے جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور لوگوں میں اس چیز کو مشہور کیا ہوا ہے کہ یہ نقصان دیتا ہے قوت باک کو۔ جب یہ شوگر ٹھیک کر سکتا ہے، جوڑوں کا درد ٹھیک کر سکتا ہے، تو یہ قوت باک کو بڑھائے گا انشاءاللہ۔ عرصہ دراز سے بیوی بچے بیمار، بے برکتی ہے، بیٹی کو طلاق ہو گئی، پھر نکاح کروایا، پھر معاملہ خراب۔ اللہ وہی وظیفہ جو میں نے کل بتایا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا، یہ دعا اور یہ اپنا قرض والی جو دعا ہے، اس کا چاہے تہجد کے بعد پڑھ لے یا عصر کے بعد پڑھ لے، انشاءاللہ اللہ خیر کر دے گا۔ چھوٹا بچہ ہے، بہت نظر لگ جاتی ہے، نظر لگ جاتی ہے، پانی اپنے سے غسل کر دیں، اس کو نہلا دیا کریں، اور جب بھی نظر اس پر کسی کی بھی پڑے وہ ماشاءاللہ کہہ دیں تو نہیں لگے گی۔ اگر ایسا ہو جائے تو فلک ناس پڑھ کے دم کر دیں، اپنے پانی سے نہلا دیں، اسی وقت فرق پڑ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ نماز میں وسوسے آتے ہیں برے برے، اس کا علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تعوذ پڑھتے ہیں نا نماز میں،
ہم تو پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھا کرتے تھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، کہ اللہ تو سمیع علیم ہے، میں تیری پناہ میں آیا اس کے شیطان ملعون کے جادو سے، اس کی پھونکوں سے اور اس کے وسوسوں سے۔ اگر نماز میں تمہیں کوئی زیادہ ایک تو نماز کو آنکھیں کھول کے پڑھنا چاہیے، اور اپنی ساری نماز تشہد کے علاوہ پوری نماز میں آپ کی نظر جو ہے وہ آپ کے سجدے والی جگہ پر ہونی چاہیے، الا کہ آپ سجدے میں بھی آنکھیں نہ بند کریں، اس سے دماغ بھی تیز ہوتا ہے اور نظر میں بھی خرابی نہیں ہوگی یہ ایکسرسائز کرنے سے، ٹھیک ہے۔ نماز تو پڑھنی ہے، آنکھیں بند کر کے نہ پڑھیں۔ اگر وسوسہ آتا ہے تو پھر آپ 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نماز ہی میں، چاہے وضو، چاہے اس میں ہیں آپ اپنا رکوع میں ہیں، سجدے میں، کسی بھی کوشن میں ہیں، تو آپ اپنی گردن کو گھمانا نہیں ہے، ایسے براش کر کے اس طرح 3 بار تھو کرنا ہے، اتنی زور سے نہیں کہ ساتھ والا کہ تھوکنا کیوں پہ ہے، وہ تو لڑائی کرے گا آپ سے، آرام سے بس محسوس ہو کہ میں نے تھو کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ علاج ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے اس جن کا، اس شیطان کا نام بتایا ہے کہ اس کا نام خنزب ہے، جو اس لیے فرمایا نا کہ مل کے کھڑے ہوا کرو۔ میں نے دیکھا کچھ نہیں، یہاں پر کوئی انتظام نہ، کوئی مل کے کھڑا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا نسخہ تو یہ ہے نا، ہم کہتے ہیں امت لڑتی ہے آپس میں بڑی، ہے نا، نبی نے نسخہ کیا بتایا کہ جب تم مل کے کھڑے ہوگے نا، قدم سے قدم اور پاؤں سے پاؤں، اپنا کندھے سے کندھا ملا کر، اللہ تمہارے دلوں کو ملا دے گا۔ تم نہیں کھڑے ہوگے، اللہ تمہارے میں دوریاں ڈال دے گا۔ تم ٹیڑھی صفیں بناؤ گے، اللہ تمہارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا کر دے گا۔ بڑے بڑے دعوے کرنے والے، بڑے بڑے ٹائم لگانے والے امت ایک کرتے پھرتے ہیں، نماز میں اتنا بیچ میں شیطان کیا، شیطان کا پیو بھی آگے کھڑا ہوتا ہے۔ فرمایا نا آپ نے، نہیں فرمایا کہ جب تم مل کے کھڑے ہوگے تو اللہ تمہارے دلوں کو ملا دے گا۔ یہ نسخہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا۔ تو یقین جانے جو بندے صحیح مل کے کھڑے ہوتے ہیں ان کو وسوسے بھی نہیں آتے، ورنہ اللہ نے شیطان کو اتنی قوت دی ہے۔ جیسے کل میں نے ایک حدیث سنائی تھی کہ صحابی آگے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز میں کوئی لطف نہیں ہے، خشوع خضوع ختم ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سورہ، جو میرے ساتھ نماز پڑھتا ہے سبحان اللہ، ایسی نماز پڑھتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زندگی میں کسی کو ایسا دیکھا نہیں، اتنی خشوع خضوع کے ساتھ وہ پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھا کر، آمن الرسول بما انزل الیہ۔ چند دنوں کے بعد آپ نے پوچھا ہاں بھی کیا حال ہے تمہارا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے ساتھی کا کیا حال ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس دن سے نہیں آ رہا۔ آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ نبی موجود ہے، مسجد نبوی، صحابی رسول ہے، لیکن شیطان جن انسانی روپ میں آ کر اس کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کو ورگلا رہا ہے۔ ہم تو بڑی دور کی بات ہے، خیر القرون ختم ہوئے بھی 1400 سال ہو گئے ہیں۔ تلاوت سن کر جسم میں تکلیف ہوتی ہے اور رونا آتا ہے۔ ہاں، پھر سنیں، پھر یہ ایسس کریں کہ کس آیت پر مجھے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس آیت کو خود بھی پڑھیں اور بار بار سنیں انشاءاللہ۔ پھر جو کچھ مرضی ہو جائے سنیں، پانی نہ پیے، پیاس لگے یا ایک پیشاب ایک دم آ گیا، نہیں، ضد سے بیٹھے اور اس کو، اس آیت کی تکرار شروع کر دے، خود بخود خبیث بھاگے گا۔ کیونکہ یہ ہر جن پر کوئی ہر چیز اثر نہیں کرتی، قرآن کی مختلف صورتیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق فرما دیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہیں ایک لونڈی کو، اب لوگ مجھے سوال کرتے ہیں نا صرف صاحب آپ یہ آیت جو بتاتے ہیں یہ بدعت نہیں ہے؟ اللہ کے بندے، اللہ نے قرآن کو پورے کو بولا ہے یہ شفا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل ہے کہ صحابیہ ایک لونڈی بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کیا کر رہی ہے اسے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو دم کر رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں اس کو دم کرو، اس کو جن کی نظر ہے۔ کس سے کرو؟ قرآن سے دم کرو، کوئی خاص صورت نہیں بتائی۔ صحابی سورہ فاتحہ پڑھ کے بچھو کاٹے کا دم کرتا تو اللہ کے نبی اس کو دعا دیتے ہیں۔ نبی کو بچھو کاٹتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی اور نمک اور ساتھ فلک ناز پڑھتے ہیں، اس کو نہیں روکا۔ اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں، تو میرے بھائی مل کے بھی کھڑے ہوا کرو، کینہ بھی جاتا ہے، دل سے کینہ بھی جاتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑی خیر ہوگی۔ شیطان کو بیچ میں جگہ نہ دیا کریں، یہ ہمارے ذمہ ہیں، یہ علاج ہیں، اس سے
ایک طاقتور مومن جب دوسرے کمزور مومن کے ساتھ مس کرتا ہے نا، اللہ نے اس میں ایک سسٹم رکھا ہوا ہے، اس کے وہ کہتے ہیں نا یہ ایک طاقتور جراثیم کمزور جراثیموں کو کھا جاتا ہے، تو اس سے بڑے فائدے ہوں گے انشاءاللہ۔ غصہ جلدی آ جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ 3 چیزوں سے جتنا مرضی آدمی نے پڑھا ہو، 4 موقعوں پر، جن شیطان 4 موقعوں پر چاہے جتنا مرضی ہسار بنایا ہو، جتنی مرضی آپ نے پڑھائی کی ہو، 4 موقعوں میں جن تمہیں پکڑ لے گا، شیطان تم پر ہیوی ہو جائے گا، تمہارے جسم میں داخل ہو سکتا ہے۔ غصے کی حالت میں شیاطین داخل ہو جاتے ہیں جسم میں، اور ایک ہی واحد چیز حرام ہے جس کا حکم ہے کھا جاؤ، وہ کیا ہے؟ غصہ حرام ہے حلال ہے، تو حکم کیا ہے؟ پی جاؤ، ہے نا؟ کتنی خطرناک چیز ہے۔ غصے کی حالت میں جنات انسان کے اوپر قابو کر لیتے ہیں، شہبت، غلط شہبت کی حالت میں جن اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، خوف کی حالت میں جن اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، غم کی حالت میں، اس لیے حکم ہے کہ جب کوئی اللہ نہ کرے، اللہ کسی ادمیش پہ نہ ڈالے، کوئی غم آئے تو اللہ کا ذکر شروع کر دو۔ جب غمگین ہوگے پھر یہ قوت سے تمہارے جسم میں داخل۔ آپ دیکھتے نہیں میتوں کے اوپر یا کہیں بیماری ہوتی تو کوئی بچے گھر کے، کوئی عورتیں، ان کو بے ہوشی ہونی شروع ہو جاتی ہے، دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ پھر وہ شیاطین جنات داخل ہو جاتے ہیں۔ غصے کا علاج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، سارا سب جانتے ہیں ہم۔ 2 صحابی آپس میں لڑ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 2 کلمے ان کو ایسا بتاؤں کہ اگر یہ پڑھے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا اس کو پڑھو، اس کو بولو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ اگر آپ میں سے گھر میں دیکھتے ہیں ایک بندہ غصہ کر رہا ہے تو آپ اس کو برا بلا کہنے کی بجائے منہ میں پڑھنا شروع کر دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو پھونک مارنے شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالی اسی وقت وہ جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا۔ کر کے دیکھیں۔ گھروں میں سلام کیا کرو، آؤ، جب گھروں میں آؤ کوئی پاؤ نہ پاؤ، میں اور اپنی بیوی نے سلام کرا، بچے نے سلام کرا، یہ تکبر نے ہمیں لے ڈوبا ہے۔ میں لونڈی کو اپنے ملازم کو سلام کروں؟ اللہ کہتا ہے اللہ جب گھروں میں آیا کرو تو سلام کیا کرو، جب کسی کو پاؤ نہ پاؤ قسمیں سلام شروع کر دو، تمہارے گھروں میں ویسے ہی رحمت آ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر سے کبھی خیر ختم نہیں ہوتی جس گھر میں کھانا کھانے سے ہاتھ دھویا جائے، وہ کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے جائیں یا کلی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کے نسلوں میں کبھی بھوک نہیں جائے گی جو کھانے کے بعد ذرے چمتا ہے، جو کھانے کے قدر کرتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جان بوجھ کر پانی بوتل پیا چھوڑ دی کہ یار کہے گا وہ بھوکا شورا ساری پی گئی۔ کئی مذاق اڑاتے ہیں نچوڑ لا گلاس نچوڑ لا، گلاس بھی کھایا نال۔ یہ نبی کا طریقہ ہے، مذاق نہ اڑاؤ، یہ شاعر اسلام ہے۔ تم مذاق اڑاؤ گے اللہ تمہارا آسمانوں میں مذاق اڑا دے گا، مسلط کرے گا تم پر شیاطین۔ جی ان والدین کو کیا نصیحت دیں گے جو دنیاوی مقاصد کے لیے دیندار رشتوں کو ٹھکراتے ہیں، نیز مزاروں پر جانے والے سے شادی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، عقیدے پر تو کمپرومائز نہیں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام سے بڑا معاہد کون تھا؟ بت بیچتے ہیں، نافرمانی تو نہیں کر رہے نا، لیکن مانتے نہیں ہیں۔ اور آج کل یہ رواج چڑھا ہوا ہے کہ کوئی بچہ دیندار ہوتا ہے نا یا بچی، تو والدین دین سے کوسوں دور ہوتے ہیں، تو آ کر شکایت کرتے ہیں دیکھیں سلفی صاحب بچی ہے، بچہ ہے، بات ہی نہیں مانتے، ویسے نمازیں پڑھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کو کہ دلیس چینج کر لینا، تو انہوں نے آ کر بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ تو پھر میں کہتا ہوتا ہوں پہلے ابراہیم بن تو پھر وہ تیروں اسماعیل بن کے دکھائے گا۔ ہاں جی، خود کی کچھ نہیں ہوں تو ابراہیم والا حکم دے رہے تم۔ شریعت کے معاملے میں والدین کی بھی نہیں ماننی ہم نے، باقی ان کے لیے دعا مانگو جب تک وہ زندہ ہیں، ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا، پیار محبت سے ان کو کہتے رہو، جھڑکو نہیں، ان کی نافرمانی نہ کرو۔ یاد رکھنا دنیا میں 2 بندوں کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک وہ ذلیل و رسوا نہ ہو جائیں، ایک والدین کا نافرمان اور ایک فحاشی پھیلانے والا۔ گندی باتیں، گندی تصویریں، لوگ یہ ٹی ویوں پر، فلموں پر، یہ جو آج یہ سسٹم واٹس ایپ اور یہ سارا، یہ ان سے بچیں، دوسروں کو بچائیں۔ جب تک یہ 2 بندوں کو اس وقت تک اللہ کہ یہ معافی نہ مانگ لے،
دنیا میں ذلیل و رسوا ہوئے بغیر ان کو موت نہیں آتی. ایک والدین کا نافرمان اور ایک بے حیائی پھیلانے والا. والدین جو بھی ہوں ان کے لیے خیر کی دعا مانگتے جائیں. جہاں وہ آپ کو دین کا معاملہ ہے تو وہاں پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے, اور احسن طریقے سے دھکے نہیں دینے. کافر نہیں کہنا بابا تو تے کافر ہیں, تیرا میں انج کر دیسا, تینوں اگ لواسا میں. وہ آج کہتے ہیں نا بابا تو تے مشرک ہے پکا, تیرا جنازہ نہیں پڑھا لگے, لکڑیاں کٹھیاں کرساں تین ساڑ ساں. وہ الٹا اور اس کا غصے میں آ جاتا ہے اور اس کو گالیاں دیتا ہے اچھے انداز سے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, اللہ کی طرف بلاؤ اچھے انداز سے. جلد اور ہڈیوں کا بہت علاج کروایا مگر افاقہ نہ ہوا. اچھا, جلد اور ہڈیوں کا یہ دو مختلف بیماری ہیں. یہ زیادہ تر نا نظر سے بھی ہوتی ہیں, اور خاص کر یہ جلد کی جو بیماری ہے یہ نظر یا جن سے ہوتی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں نا, اللہ کہتے ہیں نا قرآن میں کہ میرے بندے ایوب نے نادا کی کہ اللہ مجھ کو شیطان نے زر پہنچا رکھی ہے. تو حضرت ایوب علیہ السلام کو کون سی بیماری تھی؟ جلد کی بیماری تھی نا, سکن پرابلم تھی نا. تو ان کو ایک دعا بتائی تھی, ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. وہ بیری کے پتوں سے غسل بھی کرے روزانہ بوائل کر کے, اور اس دعا کو کثرت سے پڑھے. اور ہڈیوں کے درد کے لیے وہ جو دعا بتائی اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحذر. ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھوڑے پھنسی کی دعا ہے, بسم اللہ تربتہ ارزنا بریکت بعدنا یشفسکے منا باذن ربنا. یہ دعا کا اگر وہ دم کرے تو انشاءاللہ اللہ اس کی جلد کی بیماری ٹھیک کر دے گا. اگلا سوال, کیا بیری کے پتوں سے نہانے سے آصف زدہ کو کوئی افاقہ یعنی فائدہ ہو سکتا ہے؟ بحرین میں سوکھے بیری کے پتے ملنا مشکل ہیں, کیا بیری کے تازہ ہرے پتے استعمال کر سکتے ہیں اور طریقہ کس طرح ہے؟ شکریہ. ہمارے ہاں مردوں کو بیری کے پتوں سے غسل دیتے ہیں. تھوڑا ٹائم دیں گے, میں اس کی تفصیل بتاؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اپنے مردوں کو بیری کے پتوں سے غسل دیا کرو. اچھا, ایک صحابی سے ثابت بھی ہے کہ وہ زندہ بھی اس سے غسل کر سکتے ہیں. ہماری پرانی بوڑھیاں جو ہوتی ہیں نا, جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہوں گے, وہ اپنی بچیوں کو بہوؤں کو کہا کرتی تھی کہ جب وہ حیض نہائیں یا چھلا نہائیں تو وہ بیری کے پتوں سے پانی میں بائل کر کے غسل کیا کریں. بیری کی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے پانی سے جناتی اثرات جو انسانی جسم کے اندر ہوتے ہیں نا وہ جل جاتے ہیں. اس کا تجربہ میں آپ کو بتاتا ہوں, اس لیے میں نے تھوڑا سا ٹائم مانگا آپ سے. پہلے میں اس کا مسئلہ بتا دوں. میں تو یہاں تک اس کو جانتا تھا, کہتے ہیں جو مشاہدات کے اندر بات آتی ہے نا وہ زیادہ قوی ہوتی ہے, اور وہ بھی پھر حدیث سے مطابقت رکھتی ہو. مطلق میں نے بتا دی کہ بیری کے پتوں سے نہا لیا کریں. سوکھے پتے سے زیادہ بہتر ہے سبز پتے, وہ بہت بہتر ہے. اور اگر کانٹوں والی ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے. چھوٹے چھوٹے کتر کے نا اس کو بوائل کر لیں. اگر نہیں بوائل کرنا اس کو ذرا لمبا ٹائم دے دیں. عشاء سے پہلے مغرب کے قریب اس کو پانی میں بھگو دیں, ثابت پتوں کو, صاف پتوں کو, ٹہنیوں کو. اس پانی سے صبح بغیر بوائل کیے نہانے سے اس سے بھی فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب میرے پاس ایک مریضہ کو لے کر آئے, اس کو وہ چیز حاضر تھی. وہ لڑکی غالباً ماشاءاللہ ہمارے ایک ادارہ ہے آلودہ, اس سے پڑھی ہوئی تھی. تو وہ عورت کو میں نے وہ جو اس کے اندر چیز تھی میں نے بولا خبیث کی بچی کیوں اس کو پکڑا ہے. اب وہ بول تو ہماری زبان جو پٹھواری زبان ہے پنڈی کی اس میں کر رہی تھی, تو میں اردو میں کہتا ہوں. وہ کہنے لگی یہ بڑی مولوی بنی ہوئی ہے, اساں اس کڑی دا پانی پینا سی. یعنی کہ وہ جنی کہتی ہے ہم نے اس کے ساتھ تھے نا, وہ جب وہ مر گئی تو اب وہ اس سے مردے سے قوت حاصل کرنے کے لیے جب وہ پانی وہ کہ اس چڑیل سے میں نے پوچھا کیوں اس کو کیوں تم نے پکڑا, تو کہتی اس نے کیوں بتایا کہ اس کو بیری کے پتوں سے نہلاؤ. وہ سادے پانی سے نہلا رہے تھے. تو اس نے بولا جی اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیری کے, پھر انہوں نے بیری کے پتے منگوا کر پھر اس سے اس کو غسل دیا. اب وہ پانی ہم نہیں پی سکتے, اگر ہم وہ پیئیں تو ہمارے کلیجے پھٹ جائیں. اب کچھ ایسی چیزیں ہیں اس میں تحقیق میں جانے کی ضرورت نہیں. نبی نے فرما دیا حق, بس ختم. کیونکہ نبی رحمت اللہ عالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی کوئی بات کرنے سے تم پر زحمت نہیں آئے گی, رحمت ہی آئے گی.
تو اس کے پیچھے اتنا میں کہتا ہوں اگر آپ کو پتہ چل جائے نا کہ بیریوں کا فائدہ کیا ہے تو یہ سونے کے بھاؤ بکیں گی. آپ مزاروں پہ جائیں نا, آپ کسی بیری کو ہاتھ لگا کر دیکھیں, وہاں کا جن انسان آپ کو پکڑے گا, ملنگ ماریں گے آپ کو, ہاتھ نہیں لگانے دیتے بیریوں کو. اور زیادہ تر بیریوں پر جنات کا پہرا ہوتا ہے. کوئی بندہ توڑتا ہے نا تو اس کو پکڑ لیتے ہیں. دوپہر کے وقت نہ توڑو, عصر کے بعد تھوڑے سے پتے کاٹ کے لے آؤ, بس کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں کہتے. غسل کرو, کینسر کا علاج اس سے ہو جاتا ہے, اسیب کا علاج اس سے ہوتا ہے اللہ کے فضل سے. کپڑوں میں رکھو, کبھی کپڑوں کو کیڑا نہیں لگے گا. سوکھے سے زیادہ سبز بہتر ہے, لیکن مجبوری یہ ہوتی ہے کہ ہر ملتی مشکل ہے, تو پھر ہم بھی خود بھی بہت ساری منگواتے ہیں جنگلوں سے, لوگوں کو پیسے دے کر منگواتے ہیں, پھر وہ ہم دیتے ہیں مریضوں کو خود دیتے ہیں. بیوی پر بھروسہ نہیں ہے, اس کے کیریکٹر پر شک ہوتا ہے. میرے بھائی, میں نے کل بھی بتایا تھا, یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے کہ بھروسہ کر لیں تو بہت خیر ہوگی انشاءاللہ, جب تک اپنی آنکھوں سے کچھ نہ دیکھو. اللہ نہ کرے اگر کچھ دیکھ بھی لیا ہے تو کبھی آپ سے بھی تو کبھی کچھ ہو گیا ہوگا. بچوں کا خیال کر لو, پردہ ڈال لو. میں نے کل بھی ایک مسئلہ بتایا تھا کہ زنا بڑا گناہ نہیں ہے, قتل بڑا گناہ ہے, لیکن زنا پر 4 گواہ رکھے ہیں, قتل پر 2 گواہ رکھے ہیں. اس کی کیا حکمت ہے؟ قرآن کہتا ہے قاضی کو کہ اگر کوئی قتل 3 آئیں, 3 آئی وٹنس آئیں تو ان کو مارنا شروع کر دو, 80 درے لگاؤ اور معاشرے میں ان کے بارے میں مشہور کر دو کہ ان کی گواہی نہیں مانی جائے گی, حالانکہ وہ آئی وٹنس ہیں. کیوں؟ اللہ نے کہا 4 آؤ, تم 3 کیوں آئے ہو؟ اس میں حکمت ہے. تو شیطان سب سے زیادہ یہی تو کرتا ہے. اپنے چیلوں سے جب پروگرس لیتا تو کیا کہتا ہے؟ کوئی کہتا ہے میں نے قتل کروایا, کہتا ہے بھیا. کوئی کہتا ہے سود بھی یہ کیا وہ کیا, کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک کہتا ہے کہ آج میں 2 میاں بیوی میں لڑائی کرا کے آیا ہوں, اٹھ کے جاتا ہے, اس کو جا کر سینے سے لگاتا ہے, اصل کام تو کر کے آیا. بندہ اپنے آپ کو بھی دیکھ لے کہ میں نے کبھی کوئی گناہ کیا کہ نہیں کیا. اگر اللہ نہ کرے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو ہی گئی ہے تو درگزر کرو, آگے دیکھو, بچوں کو دیکھ لو, گھر بچاؤ, بچے برباد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, جو نہیں لے کر آئے گا پاویں کو نچن والی ہو جائے گا, اس کے پاس تیرے پاس کیا گارنٹی ہے وہ اس سے شریف زادی ہوگی. اللہ کے فضل سے جب درگزر کرو گے, جب معاف کرنے کا اپنے اندر جذبہ پیدا کرو گے, اللہ اسی میں خیر دا, اسی پتھر سے اللہ ہیرا نکال دے گا. کیونکہ ہیرا کن سے نکلتا ہے؟ پتھر سے ہی نکلتا ہے نا. تو اس لیے اتنا جذباتی نہیں ہونا چاہیے. پڑھ لیا کرو, جب ایسا ہو, ایسا وسوسہ زیادہ آئے تو سوچو کہ یہ کیوں زیادہ آ رہا ہے, اس کی کوئی اچھی بات اپنے ذہن میں لے آؤ. ایک صحابی حضرت عمر رضی اللہ کا دور ہے, بیوی سے تنگ آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت لگانے جا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی, اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹین ڈبہ کھڑک رہا تھا, ان کے گھر میں معاملہ ہو رہا تھا. اچھا, وہ بیچارے کہتے میں تو شکایت لگانے آیا تھا, اندر تو ان کا اپنا ہی معاملہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سن کے جب باہر آئے تو وہ جا رہے تھے, ان کو بلایا, ادھر آؤ بات سنو. کدھر جا رہے ہو؟ عرض کی یار امیر المومنین میں تو آیا تھا اپنا مسئلہ لے کر, تو اندر آپ کا ادھر ہٹی لگی ہوئی تو میں جا رہا. آپ نے فرمایا ادھر آؤ میں بتاؤں تمہیں. کتنے جلالی تھے, پتہ کتنے جلالی تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمر تجھے دیکھ کر شیطان یعنی جن راستہ چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا فرمایا؟ دیکھو یہ میری بیوی ہے, یہ میری دھوبن ہے, میرے بچوں کی بھی دھوبن ہے, یہ میری باورچن ہے, مجھے کھانا بھی پکا کر دیتی ہے. تو یار کوئی 2-1 آدھ بات انہیں سخت کہہ دی تو کیا ہو گیا؟ اس سے گھر بستے ہیں. کسی وقت اپنی مردانگی کو نیچا کر لیا کرو, اس سے بہت ساری مصیبتیں آپ کی دور ہو جائیں گی. ہاں تو ہونی کو انہیں میں نے وہ گل کہنے والی ہے, اس کی ماں باپ کو گالی ہیں, یہ نہ کرا کریں. میری بھی بیٹی ہیں, بہنیں ہیں, یہ سوچ لیا کریں, درگزر کیا کریں. یہ چھوٹی موٹی بات ہے. آپ تھکے نہیں؟ میں تھکنے والا نہیں ہوں, اللہ کے فضل سے میں بتا دوں, فجر تک بٹھائے رکھوں گا. کیا زیتون کا تیل دم کروا کر استعمال کیا جا سکتا ہے اور خود دم کر سکتے ہیں؟ اگر خود دم کریں تو کیا کیا پڑھیں؟ مطلب کون سی صورت, کون سی دعائیں
جزاک اللہ خیر. سورہ فاتحہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شفا ہے. زیتون ویسے بھی شفا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کسی چیز کو دم کی نیت سے پڑھیں گے انشاءاللہ وہ دم ہو جائے گا. پھونک نہیں مارنی. تھوک سکتے ہو, پھونک نہیں مارنی. تھوک سکتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جن نکالا کرتے تھے نا تو اس بندے کے منہ میں تھوکا کرتے تھے. ہمارے سے تو کوئی بھی نہیں تھکواتا, ہم نے بھی اس کا طریقہ سوچا ہوا ہے. جی. خواب میں قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہوں, جب اٹھتا ہوں یوں محسوس ہوتا ہے کوئی عربی عبارت پڑھ رہا ہوں جبکہ مجھے عربی نہیں آتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کوشش کرو قرآن سیکھنے کی, اللہ سینہ کھول دے گا انشاءاللہ قرآن کے لیے. سیکھو, کوشش کرو. بڑی خیر کی ہے, یہ اشارہ ہے کہ سیکھو قرآن, چاہے بوڑھے ہو گئے ہو چاہے بوڑھی عمر کتنی بھی ہو گئی ہے. میت دیکھ کر خوف آتا ہے, میت دیکھ کر خوف آتا ہے, کسی کی موت کا سن کر بھی خوف آتا ہے. یہ دعا ہے قرآن کی ایک نا, انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کو یاد کر لو, کثرت سے پڑھنا شروع کرو, ایک دم خوف ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. چھوٹے بھائی مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے تھے, کچھ عرصے بعد سگریٹ شراب نوشی شروع کر دیتے ہیں, کوئی حل بتائیں. سب سے پہلے تو اس کو نا وضو غسل والے پانی سے غسل کروائیں 3 سے 7 دن. پھر جب وہ رات کو سویا ہو یا دن کو سویا ہو تو ماں باپ یا گھر کا کوئی بندہ اس کے سرہانے کی طرف کھڑا ہو جائے, سیدھی سائڈ پہ کھڑے ہو کر ایک بار سورہ قمر پڑھے اتنی آواز سے کہ جیسے میں کسی کو سرگوشی کر رہا ہوں, اور 3 بار سورہ بروج پڑھے, اور پھر اس کو سر سے پاؤں تک پھونک مارے. کچھ عرصہ ایسا کرنے سے اللہ اسے ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ. خوابوں میں سانپ, چھپکلی, اونٹ, بیل نظر آتے ہیں. اس کو زائل کر لیا کریں, میں نہیں چھیڑتا ان خوابوں کو کیونکہ میں نے چلے جانا ہے کل. اس کو زائل کر لیا کریں, یہ اچھا نہیں ہوتا, بہت خطرناک ہوتا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی بستر پر ریت پھینک رہا ہے اور کپڑوں میں بھی, کیا یہ وہم ہے؟ نیز علاج تجویز کریں. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون, فلک ناس, یہ پڑھنے سے انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا. یہ وہم نہیں ہوتا, حقیقت میں بعض اوقات آتی ہیں, راکھ بھی آ جاتی ہے, کیلیں بھی آ جاتی ہیں, خون بھی آ جاتا ہے. پہلے محسوس ہوتا ہے کہ مجھ پر پانی آیا, دیکھتا ہے پانی نہیں ہوتا, محسوس ہوتا ہے مجھ پر خون کے چھینٹے آئے. پھر وہ چیک کرتا رہتا ہے نا کہ کتنا یہ بندے پر میرا اثر ہو گیا ہے. پھر جیسے ہی ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اس پر پڑھنا شروع ہو جاتا ہے, وہ اس کے زیادہ اثر میں آ جاتا ہے. اس سے پہلے کہ اثرات زیادہ ہوں وہ یہ آیت یاد کر لے اور فلک ناس پڑھنا شروع کر دے. نمازوں میں کوتاہی ہے تو اس کو دور کرے, اذکار صبح شام کے کرے, انشاءاللہ یہیں سے کتا مڑ جائے گا, بھاگ جائے گا. میری بہن کے پچھلے سر میں درد ہوتا ہے, دم کریں تو درد میں اضافہ ہوتا ہے, دوران دم ہچکیاں بہت آتی ہیں, سبق یاد نہیں رہتا, پڑھائی میں دل نہیں لگتا, چڑچڑی ہوتی جا رہی ہے, کوئی علاج بتائیں. اس کو دم اگر آپ 5 منٹ کا کرتے ہیں تو کم از کم نہیں, اس کا 20 منٹ کا کر دیں دم. اور دم سے پہلے اس کو 7 اذانیں دیں سیدھے کان میں. ایک بار اذان دیں اور ایک بار سورہ وہ اپنا سورہ رحمان کی آیت نمبر ہے, مجھے آیت یاد نہیں ہے, یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل إليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما. یہ 4 آیتیں اذان دیں پھر یہ پڑھیں, اذان دیں یہ پھر 7 بار پڑھ کے پھر اس کے بعد دم شروع کریں, انشاءاللہ ٹھیک اللہ کر دے گا. بچہ قرآن حفظ تیزی سے کر رہا تھا مگر اب اس کا بالکل دل نہیں لگتا, رفتار بہت سست ہو گئی ہے, کیسے پتہ چلے کہ اس پر کسی نے کچھ کر دیا ہے یا شیطان کا تھا؟ یہی تو مصیبت ہے, وہی سوال کہ کیسے پتہ چلے. پتہ چل گیا بچہ آپ کا خراب ہو رہا ہے تو علاج بتا تو دیا میں نے, اس کو غسل کروائیں اور یہ پڑھ دیں انشاءاللہ ٹھیک ہو. پتہ مجھے بتائیں اس کو جادو ہوا ہے کہ نہیں ہوا. جادو آپ پر ہونا چاہیے, بچے کو کسی نے کہہ لینا ہے جی. یہ بتائیں ہمیں ہوا کیا ہے, یہی تمہیں لے جاتا ہے. اسی لیے یہ پیشہ ور بیٹھے ہوئے ہیں, لوٹ لیتے ہیں, ایسا وہم ڈال دیتے ہیں تمہارے دلوں میں, نہ رات کو سوتے ہو نہ دن کو سوتے ہو, اسی کے توڑ میں اور جوڑ کرواتے رہتے ہیں. اللہ کے فضل سے نظر لگ جاتی بعض ٹائم. ہم دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولادوں اپنی خوشیوں کو اور اپنے رازوں کو چھپا کے رکھا کرو. ہم خود بچوں کی چھوئیں مارتے ہیں لوگوں کے سامنے, دیکھو میرا بچہ
ایک ہفتے میں 3 سپارے حفظ کر لیے اس نے. اب کون ہے جو سن کر خوش ہونے والا ہوتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں دنیا میں؟ سب سے مشکل کام کیا ہے؟ کسی کو کھاتا ہوا دیکھنا. حسد کتنی بری چیز ہے. جب حسد ہوگی تو کون پڑے گا؟ ماشاءاللہ. آپ چھپائیں اپنی خوشیوں کو چھپائیں. ہم تو کہتے وہ جو پڑے ہوتے ہیں جو ملتی ہیں جو وہ ملتے ہیں وہ کیا کولیاں سی ہوتی ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، ٹرافیاں شافیاں، چھپا اس کو سجا کے رکھتے ہیں. جی یہ میری بچی ہے. چند دنوں کے بعد ہمارے پاس لے آتے ہیں. جی بچی نے فرسٹ کلاس لی، پہلا نمبر آیا تھا، اب اس کے بعد اس کا دماغ ہی بند ہو گیا، نظر لگ گئی ہے اس کو. اب نظر کا توڑ یہی ہے کہ اپنا پانی اگر کوئی جس کو ابل تو کوئی دیتا ہی نہیں ہے اپنا پانی، جس کو پتہ بھی چل جائے کہ میری اس کو نظر لگی ہے، کم از کم ماں اپنا پانی دے دے، باپ دے دے، اس پر فلک ناس پڑھ کے اس کو دم کرے، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اسی سپیڈ سے ہو جائے گا. میں اکثر نماز میں گالیاں دیتی ہوں اور بار بار سلام پھیرتی ہوں اور موت کا خوف آتا ہے. وضو کروں تو ایسا لگتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا. برائے مہربانی مجھے حل بتائیں. جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے، چاہے آپ کو آواز بھی آتی ہے نا کہ میں گالیاں دے رہی ہوں یا میرا وضو ٹوٹ گیا، آپ نے کہنا ہے کہ یہ میں نے نہ میرا وضو ٹوٹا ہے نہ میں نے گالی دی ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ ختم ہو جائے گا. بڑا آسان علاج ہے یہ. دیکھیں ایک صحابی ہے آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں سے میرے دل میں آپ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں بہت گندے برے خیال آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک دعا بتائی. آپ نے فرمایا تو یہ پڑھا کر، آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. یہ پہلے لفظ حدیث کے ہیں آمنت باللہ ورسولہ، اور یہ اگلی آیتیں ہیں یہ سورہ حدید کی ابتدائی آیتوں میں سے ہے. نمبر میرا خیال 3 ہے یا 4 ہے. یہ جو بندہ جس کو اس قسم کے وسوسے آتے ہیں وہ اس کو یاد کر لے اور کثرت سے پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے گا. میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری بہن مجھ سے کہتی ہے کہ جن قبض کرو اور اسے سورہ ناس یاد کرواؤ، تو میں ڈر جاتی ہوں کہ جن کیسے قبض کرو. اچھا ایک بہن دوسری کو کہتی ہے جی اس کو بولو یہ خواب زائل کر دو. وہ بہن کے روپ میں جن نہیں آیا، وہ سورہ جو اپنا سورہ ناس ہے یا فلک ناس پر نا توڑ کرنا چاہتا ہے. تو تم زیادہ کثرت سے ایک صورت نہ پڑھا کرو، دونوں صورتیں اکٹھی پڑھا کرو ملا کے. ویسے بھی فلک ناس کا اصول ہے کہ جب آپ دم کریں یا کوئی آپ کو اس کی تعداد بتائے کہ اتنی بار پڑھو تو علیحدہ علیحدہ کر کے نہ پڑھیں. کسی نے بولا کہ 11 بار فلک ناس پڑھو تو آپ فلک اور ناس پڑھیں، ملا کے پڑھیں. فلک اور ناس، فلک اور ناس، فلک اور ناس، اس طرح. یہ نہیں کہ 11 بار پہلے فلک پڑھ لیں پھر 11 بار ناس پڑھ لیں، یہ نہیں ہے صحیح، کیونکہ اس کا نزول بھی دونوں کا اکٹھا ہوا تھا، وہ دونوں اکٹھی پڑھی جائیں گی تو اثر کریں گی. اگر قرآنی دم کرنے سے مریض بے ہوش ہو جائے یا مریض کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہو تو معالج کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ دم بند کر دے یا دم کرتا رہے؟ وہ دم اپنا جو ہے پورا کرے، پھر اس کے بعد نا ایسے ہی گھر میں بیٹھ جائے آرام سے، فکر نہیں کرنا، اس کی طرف نہیں دیکھنا. جب اس کو آپ چور نگاہ سے دیکھیں گے نا، وہ خبیث کا بچہ آنکھیں کھول کے دیکھے گا، وہ انہوں نے تو کوئی جو ہے ہی نہیں ہے میرے بے ہوش کرنے نا. یہ اصل میں وہ جن ہوتا ہے آپ کو تنگ کرنے کے لیے. پھر تھوڑی دیر بعد مریض اٹھے گا، وہ اپنی کمر پکڑ لے گا، چیخنا شروع ہو جائے گا، فوری طور پہ ایمبولینس کو فون کریں گے، ایمبولینس آئے گی، پھر ساری رات ہاسپٹلوں میں، پھر وہاں سے وہ ڈاکٹر انجیکشن لگائے گا، وہ تھوڑا سا ریلیف دے گا، پھر گھر آئے گا، پھر تکلیف ہوگی. دم کر کے اس کو بھول جائیں، کچھ نہیں ہوگا اس کو، وہ آپ کو تنگ کر رہا ہے. پھر جب 1-2 بار آپ ایسا کریں گے نا، موت تو آنی ہے نا، اسے اپنے ٹائم پہ آنا ہے. اگر بار بار وہ آپ کو اس طرح کر رہا ہے، آپ نے دم شروع کیا، مریض بے ہوش ہو گیا. اب بے ہوش ہوتا ہے تو اور زیادہ سارے گھر والے تنگ ہو جاتے ہیں. تو آپ اس کو چھوڑ کے اس کو بولیں لے آؤ، نہیں روٹی چھوٹی لے آؤ کھائیے، اللہ مالک ہے، اللہ ٹھیک کر دے گا. تھوڑی دیر کے بعد وہ مریض اٹھ کے بیٹھ جائے گا. کر کے دیکھیں. ہمارے پاس آتے ہیں نا نیچے ایمبولینسوں میں لے کر آتے ہیں لوگ، وہ مریض چیخیں مارتا ہوتا ہے، کہتے ہیں سلفی صاحب دیکھ لو کچھ نہیں ہوتا، بٹھا دو اس کو. اب وہ پھر خبیث آنکھیں کھول کے دیکھتا ہے کہ اتنے دال نکل دی. تھوڑی دیر کے بعد مریض اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. الحمدللہ. میرے والد 15 سال سے بیمار ہیں، بہت علاج کیا، ڈاکٹری بھی روحانی بھی، گھر سے تعویذ وغیرہ بھی ملے، دروازے سے انڈے ملے، انڈے دفن تھے اور 7 رنگ کے دھاگے ملے، کاٹ کرواتے ہیں، پھر عمل ہو جاتا ہے. پھر عامل کے پاس گئے، پیسے بھی بہت دیے لیکن کوئی مکمل علاج نہیں ہوا.
رہنمائی فرمائیں اور مکمل علاج بتائیں. 5 وقت کے نمازی تھے لیکن اب نماز بھی گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ابھی مجھے ایک بھائی نے نا یہاں وہ کاغذ ہے اس پہ حرز اعظم ہے، کچھ آیتیں قرآنی ہیں، اس کو منزل بھی بولتے ہیں اور اس میں وہ اپنا حرز اعظم بھی اس کو بولتے ہیں. یہاں بھائی تھے، انہوں نے وہ کہتے ہیں میں اپنی بیٹی کو دم کرتا ہوں. وہ آیات ہیں، اس میں آیات سحر شامل. ہاں یہ والی، ہاں یہ ساری آیتیں ہیں. اس کے اندر نا آیات سحر جو ہے نا وہ بھی شامل کر لیں. وہ میں نمبر لکھوا دیتا ہوں، باقی یہ ان سے مانگ لیں یا ان سے فوٹو اسٹیٹ کروا لیں. تو یہ پڑھ کے آپ خود دم کریں اللہ کا نام لے کر. گھر میں دھونی دیں کلونجی، یا یہ یہاں بخور وغیرہ ملتا ہے اس کی دھونی دیں. سونے سے پہلے ان کے نخونوں کو اور ان کی آنکھوں کے گرد سرسوں کا تیل اسی سے دم کر لیں. وہ ان کی آنکھوں کے گرد اس طرح لگائیں، ان کے نخونوں کی ٹپوں میں لگائیں. یہ ٹپیں جو ہوتی ہیں نخونوں پہ نہیں لگانا، ان کی یہ ٹپوں پہ لگانا ہے. پھر ایسے کر کے کانوں میں لگا لیں، ناک میں لگا لیں، اس طرح. تو ایسا اس کو کریں. اس کے بعد یہ ان کو پڑھائیں. نہیں پڑھتے تو کوئی گھر کا بندہ اس کو دم کرے، گھر میں ہر وقت قرآن چلا لیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن زور بہت پڑے گا ان کو. یہ شرعی دم کی فوٹو کاپی فرقان سینٹر سے انشاءاللہ مل جائے گی. چلیں ماشاءاللہ. گھر سے تعویذات ملے تو کیسے ظاہر کریں؟ آگ لگا دو. ایسا ہوتا ہے کہ جب تعویذ نکل آتا ہے نا تو پھر آدمی کی جان نکلی ہوتی ہے. ایسے ایسے کر کے نہ آتے ہیں، یہ جی تعویذ نکل گیا، اس کو کچھ نہ سمجھو. جا کر مولوی کے پاس بھی لوگ کتنے لاکھوں میں ایک بندہ جانتا ہے اس کو پڑھنا تعویذ کو، ورنہ وہ دور سے کہے گا ٹھیک ہے پانی بہا دے. اس کا خوف اتارے. ایماندار مالج وہ ہے کہ مریض کو ریلیف دے، نہ کہ اس کو دکھی کر کے بھیجے. اس کے اندر سے نکالے یہ خوف. یہ خوف کی بیماری ہے. جن کیا کرتا ہے جب اس نے کسی گھر میں ایک جادوگر بھیجتا ہے کسی جن کو، تو وہ کیا کرتا ہے سب سے پہلے آ کر وہ کبھی بتی جلا دے گا. ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں یہ کبھی خود لائٹیں جلتی ہیں، اے سی بند ہو جاتا ہے، کوئی کپڑا کھینچتا ہے، ہنڈیا نیچے گر گئی ہے، باتھ میں یہ ہو گیا ہے. وہ پہلے خوف پیدا کرتا ہے نا. پھر جب آدمی جب خوف سے پھر یہ بال کھڑے ہوتے ہیں، پھر یہ اس کے لیے موٹر وے بن جاتا ہے. پھر آرام سے وہ اندر چلا جاتا ہے. یہاں بندے کو جمائی آئی، وہ اندر چلا گیا. یہاں برتن رکھا ہوا ہے، کافی دیر سے گلاس پانی پڑا ہوا ہے گھنٹے کا، پھر اس کو پیا، وہ اس سے اندر چلا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمائی کو روکا کرو، اس سے شیطان داخل ہو جاتا ہے. شیطان سے مراد جن ہوتا ہے، وہ اندر چلا جاتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں جب جمائی آتی ہے پہلے پورا منہ کھولتے ہیں، پھر آ کر کے پھر جب وہ اس کے جوتے رہ جاتے ہیں پورا اندر چلا جاتا ہے، جوتے رہ جاتے ہیں اللہ اکبر کہ چلو بھائی اب سارے کے سارا چلے جاؤ. آپ نے فرمایا اس کو روکو، جمائی کو روکو. جادو والے جن اور جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے قرآنی دم کتنے ماہ کرنا پڑے گا؟ اللہ اکبر. ایک دن میں بھی ختم ہو جائے گا، 10 ماہ میں بھی ختم نہیں ہوگا. ماں نہ پوچھو، اب اللہ کی طرف سے ازمائش آ گئی ہے، اس کو کہو کہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ جلدی نہ کرو. اس عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے شفا دے. تو آپ نے فرمایا اس پر صبر کر، اللہ تجھے جنت دے گا. تو آپ اس سے سوچے تو صحیح یہ کیا بیماری ہے. اللہ کسی کو یہ لگائے ہی نہ، اللہ محفوظ رکھے ہماری نسلوں کو. اگر کسی پر یہ ازمائش آ گئی ہے تو پھر صبر کے ساتھ اس کو کرے نا. وہ پہلے ابھی آ کر کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے جی میں نے دوستوں جی کتنے دنوں ٹھیک ہوں گے. اب باہر سے فون آتا نا صاحب میں نے سیٹ اوکے کروانی ہے. اب تھوڑے دن کی بات ہے، ایک ڈاکٹر صاحب امریکہ سے اپنی بیٹی لے کر آئے، تیسرے دن کی انہوں نے سیٹ واپسی کی اوکے کروائی ہے. اور بچی کو اتنی تکلیف، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اللہ نے اس کو شفا تو دی، لیکن میں نے بولا ڈاکٹر صاحب سیٹ کینسل کروائیں، اس کو 7 دن کے بعد دوبارہ میرے پاس لائیں، میں دیکھوں گا کہ وہ چیز اللہ نہ کرے گئی ہے. اگر نہیں گئی، چھپ بھی جاتے ہیں بازو کا، تو اس کو 7 دن کے بعد میں کروں گا کلیئر، پھر آپ جائیں. 10 سال کا بیمار کہتا ہے مجھے 10 منٹ میں ٹھیک کر دو. لاکھوں خرچ کیا تھا، مجھے کہتا ہے آنا تینوں نہیں دینا میں مفت. اگر پیسے لیں گا تو پھر تیرے دم میں اثر ہی کوئی نہیں. اور میں آپ کو بتا دوں جو پیسے نہیں دیتے نا، جو اجرت نہیں دیتے، ان کو دم شم اثر نہیں کرتا. اس کا حق ہے، تھوڑا بہت دیا کرو ان کو. ان کو من و سلوا نہیں آتا. یہ ذہن میں رکھے، میں آپ کو بتاؤں
ڈاکٹر کو تو ایک دم نکال کے دے دیتے ہو، پہلے وہ لکھ کے دیتا ہے جی 80,000 روپیہ لگے گا اور تبوت کے اتنے پیسے ہوں گے، اگر مر گیا ہمارا ذمہ نہیں ہے، وہ پہلے جمع کرا دیتے ہو۔ تو دم والے کو کہتے ہیں مولوی صاحب اے بھی رکھ جاؤ ساڑھے کول، اے زعفران بھی سان کولو دے جو۔ آدھے سر کے درد کا علاج؟ یہی دعا، آدھے سر کے درد کی یہ دعا، یہاں سے پکڑے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 3 بار، اعوذ بکلمات اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحذر، اس کا دم کرے۔ اس کے بعد یہ تقریباً ہر وہ بندہ اس نسخے کو آزما لے گا، اپنے گھر بنا کر رکھے، جس کو معدے کی تکلیف ہے، دل کی کوئی مسئلہ ہے، یا سر میں یا کھانسی نزلہ زکام پھیپھڑوں کی کوئی بیماری کا۔ یہ کوانٹٹی بتاتا ہوں، آپ اس سے کم پیشی کر سکتے ہیں۔ نسخہ بتاتا ہوں، 100 گرام لے لیں زیتون کا تیل اور 20 گرام کلونجی لے لیں، اس کو باریک نہیں کرنا، اس کو صرف کوٹ کے توڑنا ہے، اس کو پھر تیل میں پھینک کے اس کو 15 منٹ 14 منٹ اس کو ہلکی آنچ پہ بوائل کر لیں۔ اس کے بعد کپڑے کے ساتھ اس کو پن لیں، کانچ کی شیشی میں اس کو رکھ لیں۔ رات کو سونے سے پہلے کوئی بندہ بھی جس کو اللہ نہ کرے اس قسم کی آدھے سر کی درد ہے، کھانسی ختم نہیں ہوتی، جو بھی اس طرح قبض تک کی ہے، انشاءاللہ اللہ اس کو شفا دے گا۔ بلکہ جو حجامہ کرواتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ حجامے کے بعد اپنے ناک میں لیٹ کے ایک قطرہ رائٹ، ایک لیفٹ، ایک رائٹ، ایک لیفٹ، اس طرح 7 قطرے وہ ڈالے، یعنی کہ جہاں سے شروع کیا وہاں 4 ہو جائیں گے اور ادھر 3 ہو جائیں گے، وہ تیل کو اندر لے جائیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے گا۔ سب آخری 3 سوال رہ گئے۔ ایک بہت لمبا سوال ہے۔ شیخ صاحب 11 سال شادی کو ہو گئے، الحمدللہ 3 بچے ہیں، مسجد کے ساتھ گھر میں رہتے ہیں، 11 سال سے ہی سر میں درد شدید رہتا ہے، سر کے بال تقریباً جھڑ چکے ہیں، گنج پن کا شکار ہوں، ڈاکٹر صرف وٹامن اور درد دور کرنے والی دوائیں دیتے ہیں، بچیاں بھی ہر وقت پیٹ درد کی شکایت کرتی ہیں، سر درد کے ساتھ متلی کی کیفیت رہتی ہے، اس وجہ سے صرف فرض نماز پڑھتی ہوں اور سونے کی دعائیں پڑھتی ہوں، گھر سے بعض وقت شدید بو آتی ہے، سر درد کی گولیاں کھا کر 3 سال سے معدے کی بھی تکلیف ہو چکی ہے، بمشکل رمضان کے روزے رکھ سکتی ہوں، گھر میں بھی شدید درد ہوتا ہے اور باہر بھی کسی بھی گھر میں بھی شدید درد ہوتا ہے اور باہر بھی کسی جگہ جاؤں تو بھی، ڈاکٹر کے پاس، بازار یا پھر کسی کے گھر واپس آ کر بہت درد ہوتا ہے، اس درد کی وجہ کوئی ذہنی اور نظر کا کام نہیں کر سکتی، زندگی بے مزہ ہو چکی ہے، میں خود مؤذن کی بیوی ہوں، سمجھ نہیں آتا مسئلہ کیا ہے، رہنمائی فرمائیں، دونوں گھٹنوں کے جوڑوں میں بھی درد ہے، زمزم پر سورہ فاتحہ پڑھ کر بھی پیتے رہتے ہیں، جزاک اللہ خیر۔ یہ ایسا عموماً ایسے گھروں میں ہوتا ہے جہاں اسیب ہوتا ہے پہلے سے، تو اس کا علاج تو یہ ہے کہ میں یہ مشورہ دوں گا کہ تھوڑا عرصہ گھر چینج کر کے دیکھ لیں، تو علاج اس کا جو ہے وہ ہے کہ اسی طرح یہ جو میں نے آیات سحر اور یہ بتائی ہیں وہ اس کو پڑھیں، بچوں کو بھی دم کر کے دیں، زیتون کا تیل بھی دم کر لیں، پانی بھی دم کر لیں، صبح سے شام تک اسی پانی کو پئیں انشاءاللہ تعالی۔ جب بدبو آئے تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھیں، یا ایک دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر، ایک ہے یا آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر وزنا رزید، اب میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے، اب میرا دماغ تھوڑا سا نا جی یہ نہیں، اس میں نہیں ہے، وہ میرا وہ جو سبز ایک کاغذ میں دیتا ہوں مریضوں کو، آمنت باللہ وحدہ وکفرت بالجبت، یہ دے دینا آپ کسی کو، ان کو نا چھپا کے نا یہ دعا دے دیجیے۔ اپنے سینٹر کا پتہ دے دیں۔ یہ آپ کو یوٹیوب سے مل جائے گا، راولپنڈی میں ہے، فوارہ چوک کشمیری بازار، مسجد دارالاسلام کے سامنے ہے، راولپنڈی میں۔